بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہے بات پہنچی تھی 11 سال نبوت کو، سن نبوت 11واں۔ 6 آدمی آئے تھے پہلے 11ویں سال، اور ان کے اندر ایک نام کم سے کم آپ کو معروف ہے، اور کس کا ہے؟ ارے نہیں یار، نہیں، وہ تو الگ الگ لوگ آئے تھے نا، وہ تو الگ الگ لوگ آئے تھے۔ سوید ابن صامت، ابو ذر غفاری، اور یاس ابن معاذ، طفیل دوسی، یہ سارے تو الگ الگ آئے تھے۔ وہ جو 6 لوگ آئے تھے ان میں سے ایک آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسعد ابن زرارہ، اچھا خیر، معروف صحابی۔ دوسرے سال، اب یہ کون سا ہے؟ نبوت کا کون سا سال ہے؟ 12واں سال بھی 12واں ہے، لوگ بھی 12 ہیں، یوں یاد رکھو بس، سال بھی 12 ہیں اور آنے والے لوگ بھی 12 ہیں۔ اور اس کو ویسے سیرت کی کتابوں میں اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اچھا، عقبہ ایک گھاٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں پر یہ بیعت ہوئی ہے۔ آج کل آپ مینا کے اندر جہاں سے آپ جا رہے ہوں گے، فرض کیجئے آپ کا رخ ہو رمی جمرات کی طرف، جہاں شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، تو اگر آپ رمی کی یعنی جمرات کے آپ جب قریب پہنچنے لگیں گے تو آپ کے رستہ یوں بنتا ہے نا، تو جمرات آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا۔ اگر آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ایک مسجد بنی ہوئی نظر آئے گی، اس مسجد کو مسجد عقبہ کہتے ہیں، مسجد عقبہ۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ بیعت ہوئی ہے۔ ترکوں کو اللہ جل شانہ نے ذوق دیا ہوا تھا بہت زیادہ آثار کا، جیسے کہ ان کو ذوق دیا ہے آثار مٹانے کا، ان کو ذوق دیا تھا آثار محفوظ کرنے کا۔ تو انہوں نے جہاں پر بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، اس کو کیا بتا رہا تھا میں، تو وہ مسجد وہاں پر ہے۔ یہ دیکھیں، لوگوں نے ان آثار کی حفاظت پر بہت کام کیا۔ بعض لوگوں کی زندگیاں فیتے اور پیمانے لے کر مدینہ منورہ کی ایک ایک انچ کو ناپتے ہوئے گزری ہے، پوری زندگی یہی کام کیا لوگ، اور کوئی کام نہیں کیا۔ احادیث سے، سیرت کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے، آثار سے، روایات سے، قرآن سے، سینہ بسینہ چلی ہوئی روایات سے، سب کو جمع کر کے وہ ان جگہوں کو متعین کرنے میں کہ یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا۔ اور واقعی جن لوگوں کو عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ان واقعات ایسے ان کے دل کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پر یہ ہوا، وہ کون سے پتھر ہوں گے جن پر حضور کے پاؤں پڑے، اور وہ کون سی جگہیں ہوں گی، وہ کون سی گھاٹیاں، کیونکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں تو آج بھی ویسے ہی ہیں۔ یعنی آپ سوچیں تو غار حرا ویسے کا ویسا ہے۔ احد کے اندر ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غار میں پناہ لی۔ ایک غار تو معروف ہے لوگوں کا، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، جس کی تصویریں آتی ہیں، یوں پھٹن سی ہے اس کے اندر، ایسے اونچا سا یوں ہے، اور ایک ایسی دراڑ سی اس میں نظر آتی ہے۔ اس کے بارے میں تو ہمیں شبہ ہے، عوامی سی بات ہے، اور جب آپ وہ پورے قصے سے واقف ہوں اور آپ پوری بیٹھ کر اس کے نقشے بنائیں جو احد کی جنگ کا نقشہ تھا اور جو واقعات ہوئے، کیونکہ احد کی جنگ کا نقشہ تو قرآن نے بھی کھینچا ہے، اجا قرآن کو سامنے رکھیں، اس کی وہ آیات کو، پھر آپ جو صحیح احادیث ہیں اس کو رکھیں، پھر سیر و آثار پر جو کچھ آیا اس کو رکھیں، تو وہ جگہ نہیں بنتی بہرحال جو عوامی طور پر مشہور ہے۔ البتہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو جس سڑک کے اوپر آپ جاتے ہیں، اور وہ وہی والا جو غار، جس کا اگر یہاں ہمارے پاس پروجیکٹر ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، چلی ہوئی تصویریں، تو اس پہ آپ کو جب آپ کے سامنے وہی غار ہو، یعنی بالکل آپ کے رخ کے سامنے ہو، منہ کے سامنے ہو، تو اس سے تھوڑا پہلے، ایسے کوئی 200-300-400 میٹر پہلے، 300 میٹر پہلے، آپ کے سیدھے ہاتھ پر بالکل اسی سڑک، جس سڑک کے اوپر ہم اس غار پر کی طرف جاتے ہیں، روڈ پر گاڑی ہے، ایک طرف گھر بنے ہوئے ہیں سارے، اور ایک طرف جو ہے وہ پہاڑ ہے احد کا۔ اور یہ سمجھے کہ احد کے پہاڑ اور گھروں کے درمیان جہاں احد ختم ہوتا ہے سڑک ہے، یہ سڑک اس غار کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ادھر سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ کو ایک اور غار نظر آئے گا نیچے، اور اس کے ساتھ ایک مسجد کے آثار ہیں۔ آثار سے مراد یہ کہ اس کی چھوٹی چھوٹی دیوار باقی ہے، ترکوں کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد ہے، اور
وہ دوبارہ نہیں بنائی گئی ہے, اس کو ٹھیک نہیں رکھا گیا, تو اب اس کی صرف ایسی 2 فٹ کی کوئی دیوار باقی ہے, کوئی محراب سی باقی ہے, باقی وہ ساری گر چکی ہے. ادھر ایک غار ہے, اور وہ غار بالتعین وہی غار ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا. اس کا وہ پتھر بھی ویسے ہی ہے, اور ادھر آپ بیٹھیں جا کر, اس میں آپ جا کے بیٹھ جائیں نا اس جگہ کے اوپر, تو آپ کو بالکل پورا سمجھ میں آئے گا اچھا آپ کو یہاں لا کے بٹھایا گیا تھا, یہ اس جگہ آپ نے کمر لگائی ہوگی, یہ نہیں. وہ ایک ایسی بالکل قدرتی طور پر بغیر کسی انسانی صناعت کے وہ ایک ایسے کرسی نما سا ایک وہاں پر سیٹ ہے, نیچے ایک پتھر ہے اور پیچھے سے دیوار ذرا سی سیدھی ہے, اور بالکل وہ غار ہے بھی ایسا کہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ مکانات نہیں ہوں گے تو یہ جگہ ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر جنگ کے اندر یہ والا غار جو ہے یہ تو اتنا سامنے ہے اور اتنا اونچا ہے کہ تیر اندازوں کی تو بالکل جس کو کہنا چاہیے ان کی دسترس کے اندر ہے. اس کو وہ وہاں جنگ سے نکل کر بطور پناہ گاہ اس کا استعمال کرنا وہ سمجھ کے اندر نہیں آتا. تو یہ جو پہلے سال 6 لوگ آئے تھے, ان میں سے ایک کو چھوڑ کر باقی 5 جو ہیں وہ اس دوسرے سال والی 12 کے اندر شامل ہیں. اور ان کے اندر کچھ نام شاید آپ نے سنے ہوئے ہوں, جیسے کہ حضرت معاذ ابن حارث ہیں, یا عبادہ ابن صامت کا نام آپ نے سنا ہوگا کم سے کم, اور ابو الہیثم بن التیہان ہیں, یہ معروف اس میں صحابی تھے. اور ان میں جو تھے, اب پہلے والے 6 تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے کے سارے کیا تھے, خزرجی تھے, بتایا تھا نا میں نے آپ کو, اوس سے کوئی نہیں تھا. ان 12 کے اندر 2 اوس سے تھے اور 10 جو ہیں وہ خزرج سے تھے. انہوں نے, وہی میں نے صاحب سے کہا کہ مینا میں ملاقات ہوئی, میں نے آپ کو بتایا نا مینا کے اندر ہے یہ جگہ, اور آج وہاں پر مسجد بنی ہے, مسجد عقبہ اس کو کہتے ہیں. اگر آپ کبھی جائیں حج کے اوپر, اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کر جائے, تو وہاں جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی. بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ اس پر تفصیل ہے, پہلی بیعت کے بارے میں حدیث موجود ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے وہ وہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ آؤ مجھ سے بیعت کرو اس بات کے اوپر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے, اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے یعنی کسی کو کچھ خود ہی گھڑ کر کوئی بہتان بنا کر کسی پر نہیں لگاؤ گے, اور کسی معروف بات میں, کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کے بعد ان کاموں کا ارتکاب کرے گا ان جرائم کا, تو اگر اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر اس کو پکڑ لیا تو یہ اس کے جرائم کا کفارہ دنیا میں ہو جائے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دنیا میں اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تو آخرت کے اندر پھر معاملہ اللہ کے حوالے ہے کہ وہ اس کو سزا دیتا ہے یا معاف کرتا ہے. سمجھے بات, کہ ان بیعت کرنے کے بعد جو بندہ ان جرائم کا ارتکاب کرے گا پھر اس سے ہو جائیں گے, تو یا تو اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں پکڑ لیں گے, یا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس پہ پردہ ڈال دیں گے. دنیا میں اگر پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس کے ان جرائم کا کفارہ ہو جائے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا تو یہ معاملہ چلا جائے گا اب کدھر, آخرت کے اندر. آخرت میں پھر اللہ جل شانہ اس کو معاف کرتے ہیں یا اس کی گرفت فرماتے ہیں, یہ اللہ جل شانہ کی مرضی, اس پر انسان کچھ نہیں کہہ سکتے. بس یہ تو ہے, لیکن کیا کہتے ہیں اس کو, آپ کے الفاظ یہی ہیں کہ تم معروف ہے میری اطاعت کرو گے. انبیاء کی تواضع ہوتی ہے کہ میں تمہیں جو اچھی بات کروں, سے مطلب یہ کہ حالانکہ نبی کو غلط بات تو کہتا نہیں ہے, لیکن مطلب یہی ہے کہ ایک عقلی دلیل ہے اپنی طرف سے کہ جو بات ٹھیک ہوگی, تو نبی کی تو ساری باتیں ٹھیک ہے, تو سب کے اندر ہی اطاعت ہے. اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک کا مطلب کہ ساری ٹھیک ہے, اس مطلب یہ نہیں کہ ضرور اس میں کچھ غلط بھی. جرم کی سزا کے اوپر ہے اگر اللہ تعالیٰ, بعض تو جرم کے نتائج اور سزا ہوتی ہے باقاعدہ, اور بعض اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, تو وہ دونوں الگ الگ چیزیں. اچھا جی, تو حج پورا ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ چلے گئے. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر العبدری کو اسلام کا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا ان لوگوں کے ساتھ. یہ بات کون سے سن کی ہو رہی ہے؟ 12 سن نبوت کی 12. سیدنا مصعب ابن عمیر العبدری
مصعب ابن عمیر کا نام تو سنا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے. تو وہ جو ہیں وہ گئے تو یہ رہے ہیں اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر. اچھا آپ لوگ نا سیرت کے اندر بھی اور ویسے بھی چند چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کے اگر آپ کو نام یاد ہوں گے تو آپ کو پھر بعد میں کبھی سیرت کی کتابیں پڑھنے کا بہت مزہ آئے گا. ایک تو مہاجر صحابہ اور انصار کو آپ الگ الگ تھوڑا شناخت کر لیں کہ مہاجر کون تھے, انصار مہاجرین میں سے ان کے قبائل کون سے تھے. اسی طرح معروف رؤسائے قریش, معروف سرداران قریش, ان کے نام, ان کے قبائل, کون کس سے تھا, کون کس سے تھا, کون کس سے تھا. پھر آپ کو یہ لطف اس پر آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ فلانا رئیس قریش کا اس قبیلے سے تھا, فلانا صحابی بھی اس قبیلے کا تھا, فلانا اس قبیلے کا, کیونکہ اس تفصیل کو سمجھے بغیر پورا لطف سیرت کا نہیں آتا. اور خاص طور پر یہ جو انصار اور مہاجرین کے تھے, پھر انصار کے اندر اوس کے حضرات کون تھے, خزرج کے کون تھے, خزرج کے زیریں قبائل کے بڑے کون تھے, تو اور وہ قبائل کون سے تھے, یہ بہرحال کچھ ضروری چیزیں ہیں. ایک تو ایسی ہم عجمیوں کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ہمارا حافظہ بہت زیادہ خراب ہے اور چیزیں یاد نہیں ہوتی. عربوں کے ہاں یہ انصاب اور یہ چیزیں, یعنی جو انسانوں کے نسب تو انسانوں کے, ان کو گھوڑوں کے نسب بھی یاد ہوتے تھے اور کہاں کہاں تک زبانی قبائل کی ایسی ایسی تفصیلات یاد ہوتی تھیں. یہ سب کچھ اس میں نا حافظے میں ایک چیز بڑی جو اہم ہوتی تھی اور ہے اب بھی, کہ حافظے میں اگر انحصار حافظے پر کیا جائے تو وہ چیز بڑی پختہ ہوتی ہے بجائے قلم یا نوشت یا صحیفے پر کیا جائے. ابھی بھی موریتانیہ میں اور صومالیہ میں اور مالی میں, ان ممالک کے اندر جو قرآن یاد کرایا جاتا ہے تو وہ زبانی یاد کرایا جاتا ہے اور اس کے اندر مصحف نہیں استعمال کیا جاتا. یہ نہیں کہ کیونکہ کہتے ہیں اگر مصحف کا یقینوں کے سامنے ہے رکھا ہوا ہے تو بندے کے دل میں آتا جہاں بھول جاؤں گا تو میں دوبارہ دیکھ لوں گا. جب اس کو پتہ ہو کہ مصحف نہیں ہے, یعنی بعض مدارس میں وہاں پر قرآن یاد کراتے ہیں ایک سلیٹ کے اوپر استاد یا تختی کے اوپر ایک استاد آج کا سبق لکھ دیتا ہے اور وہ 3-4 دفعہ پڑھنے کے بعد مٹا دیا جاتا ہے. اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور نہ اس پورے مدرسے میں کوئی مصحف ہوتا ہے. اب یہ طالب علم جو وہاں رہتے ہیں, انہوں نے وہ جو یاد کیا اس کو یاد رکھنا ہے, کوئی جگہ دیکھنے کی نہیں ہے کہ جہاں جا کر وہ دیکھیں گے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک بڑا غیر معمولی یاد تھا. میں نے ان جیسا پختہ حافظ پھر نہیں دیکھا اپنی زندگی کے اندر. بہت ہی پکا قرآن یاد تھا. اسلامی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, عالم تھے بہت بڑے, اور پہلے مدرسوں میں پڑھاتے رہے, پھر اسلامی یونیورسٹی میں پڑھایا. تو وہ جو تھے روزانہ چلتے پھرتے 6-7 پارے 8 پارے, جب سفر آ جاتا تھا کبھی. ایک تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اپنے ننیال جا رہے تھے ٹرین کے اندر, تو والد صاحب نے مجھے وہاں پہنچ کر کہا کہ میں نے ٹرین کے اندر 16 سپارے پڑھے, کیونکہ فراغت تھی اور کوئی کام نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ میں نے جو یاد کیا میں نے بھی سینہ بسینہ یاد کیا ہے, انہوں نے مصحف سے یاد نہیں کیا. میرے دادا کے ایک شاگرد تھے اور وہ نابینا تھے, تو وہ جو ہیں میرے والد صاحب اور وہ دونوں بس بیٹھ جاتے تھے, ایک آیت وہ پڑھتے تھے, ایک آیت یہ پڑھتے تھے, وہی آیت یہ پڑھتے تھے, جب تک یہ آیت پکی نہیں ہو جاتی تھی استاد سنتا رہتا تھا, پھر اگلی آیت. اس زمانے میں ایک استاد ایک شاگرد تھے, حفظ کیا. تو وہ لیکن پھر کہتے تھے مجھے قرآن میں آیت ڈھونڈنے کے اندر مشکل پیش آتی ہے, کیونکہ میرے ذہن کے اندر اس کا نقشہ نہیں ہے. یہ جو حافظوں کو ہوتا ہے نا, ان کو صفحہ اور سطر اور دائیں اور بائیں یاد ہوتا ہے, تو وہ نہیں ہوتا. تو کہتے لیکن اس سے یہ تھا کہ یاد اتنا پختہ تھا کہ ایک نشست کے, وہ ان کے نزدیک حافظ کی تعریف یہ تھی کہ وہ ایک نشست کے اندر الف لام میم سے والناس تک قرآن سنا سکے بغیر پھیرا دیے ہوئے. جب بھی آپ اس سے کہ قرآن سناؤ تو بسم اللہ پڑھے, الف لام میم سے شروع کرے اور والناس پہ جا کے ختم کرے. اس دوران اس کو مصحف دیکھنے کی ضرورت نہ پیش آئے, تو اس کو کہتے ہیں حافظ القرآن. باقی رمضانی ہوتے ہیں. اچھا, اور رمضان کے اندر ایک پارے کو سارا دن گھوٹا لگاتے ہیں, رات کو پھر 50 غلطیوں کے ساتھ سنا, آدھا خود پڑھتے ہیں آدھا پیچھے والا فاتح پڑھتا ہے, ایک آیت یہ پڑھتے ہیں ایک آیت وہ پڑھتا ہے. تو وہ حافظے پر ہے. اور اچھا حافظے کی ایک بات ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ محفوظات سے حافظہ بڑھتا ہے. جتنا آپ کے ذہن کے اندر یاد شدہ چیزیں بڑھیں گی آپ کا حافظہ اس سے بڑھے گا. یعنی حافظہ ایک پریکٹس کی چیز ہے, جتنی آپ پریکٹس کریں گے چیزوں کو یاد رکھنے کی اور یاد کرنے کی, اتنا حافظہ بڑھتا ہے. اور یہ جو ڈیجیٹل اسکرینیں آ گئی ہیں, اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو رہے سے حافظے کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس کہیں سے انٹرنیٹ کنیکشن مل جائے تو باقی گوگل ملا سے ہر چیز پوچھی جا سکتی ہے, تو اس کی وجہ سے حافظے خراب ہو گئے. خیر, ہاں یہ گئے حضرات وہاں پر, اور حضرت مصعب ابن عمیر کو وہاں پر لوگ القاری کہتے تھے. پرانے زمانے کے اندر
پڑھانے والے کو، معلم کو یا استاد کو، نہیں قاری نہیں، المقری، مقری کہتے تھے. آپ نے سنا نہیں قراء کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے القاری المقری، یہ جو اشتہاروں کے اندر لکھا ہوتا ہے. ہمارے اشتہار دو قسم کے ہوتے ہیں، تو قراء کے ناموں کے ساتھ ہوتا ہے استاذ المجودین اور پتہ نہیں القاری المقری، اور جو خطیبوں کے نام کے ساتھ تو پورا چڑیا گھر ہوتا ہے، شاہین فلان اور شیر فلان. کوئی انسان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اشتہار دے کر یہ تعجب ہوتا ہے کہ مطلب یہ اس جلسے میں انسان آ رہے ہیں یا کوئی چڑیا گھر سے کوئی چیز آ رہی ہے. اس میں ہر چیز ہوتی ہے مختلف قسم کے. تو یہ خطباء کے ساتھ لگاتے ہیں، ہمارا ذوق ہے اس علاقے کا. تو یہ ان کو المقری کہتے تھے، استاد یا مدرس یا اس کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ دو مشہور قبائل ہیں، یہ قباء کی طرف آپ سمجھیں کہ قریب ہیں. ایک بنی ظفر تھے اور ایک بنی اشہل، یعنی ایک بنی ظفر ایک عبد الاشہل. تو یہ اسد ابن زرارہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دو صحابہ، اور ان میں سے ایک کا ذکر بعد میں آئے گا، اور یہ بہت بڑے آدمی تھے. اس وقت تو خیر صحابی نہیں تھے. یہ اس محلے میں گئے، بنی ظفر اور عبد الاشہل، اس محلے میں گئے. اسعد ابن زرارہ لے کر گئے کس کو؟ مصعب ابن عمیر کو، کیونکہ تو آئے ہوئے تھے اسی کام کے لیے. مدینہ کی بات کر رہا ہوں جن کو بھیجا گیا تھا. تو یہ بات کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے دو بندے بیٹھے ہوئے. تو اور یہ دونوں یعنی یہ انفرادی دعوت دے رہے تھے، اور وہ جو دو بندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھ لیا ان کو کہ یہ دونوں آئے ہیں یہاں پر. ان میں سے ایک سعد ابن معاذ تھے اور دوسرے اسید ابن حزیر تھے، اور یہ دونوں عبد الاشہل کے سردار تھے. محلہ بھی نہیں کا تھا، مکانات بنی ظفر کے تھے. تو اسعد ابن زرارہ نے کہا مصعب ابن عمیر سے کہ یہ جو سامنے دو بیٹھے ہیں نا، ایک سعد ابن معاذ ہیں اور دوسرے اسید ابن حزیر ہیں، اگر یہ اسلام لے آئے نا تو بس سمجھو کہ مدینہ میں کام ہو گیا. تو خیر یہ بات کرتے کسی اور سے، تو حضرت سعد ابن معاذ نے اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اسید، ان سے کہا کہ یہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو مکہ سے آیا ہوا ہے اور ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے یہاں کر، اور بیوقوفوں کو وہ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے محلے میں بھی آ گیا. تو اسید نے کہا کہ میں جا کر بات کرتا ہوں. اسید آئے ان کے پاس اور کہا کہ، تو جب اسید کو آتا ہوا دیکھا تو پھر اسعد ابن زرارہ نے کہا مصعب ابن عمیر سے کہ ان میں سے ایک آ رہا ہے اور دعا کرو کہ اللہ جل شانہ اس کے دل کے اندر بات کو اتار دے. تو یہ آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں پر، بلکہ کچھ برا بھلا بھی کہا تم ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو، ہمارے ایسے لوگوں کو جو جن کے رائے میں پختگی نہیں ہے اور جو بہت جلدی بدل جاتے ہیں، ان لوگوں کے تم نے اپنا کام شروع کر دیا، ان کو بیوقوف بنا رہے ہو. تو انہوں نے کہا، حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ اگر بیٹھ کر ہماری بات سن لیں اور ہماری بات اگر آپ کو پسند آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات تم نے انصاف کی ہے، کہو. تو انہوں نے بیٹھے تو انہوں نے ان کو دعوت دی. اس دعوت سے ان کا دل بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا. ان کہ یہ تو باتیں تمہاری بڑی اچھی ہیں، تو جب تم لوگ اس دین کی طرف کسی کو داخل کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ غسل کیجئے اور پاک ہو جائیں، اس کے بعد آپ آئیں، ہم آپ کو کلمہ پڑھائیں گے، اس سے آپ اس دین میں داخل ہو جائیں گے. بس اسی وقت اٹھے، سامنے کنواں تھا، وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا اور اس کے بعد واپس آئے، اور جب آ کر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر انہوں نے کہا، بس کہیں قرآن سناتے تھے، کہیں کچھ باتیں بتاتے تھے اللہ اس کے رسول کی. تو کہا کہ جب واپس جانے لگے تو کہا کہ اب انہوں نے کہا، یہ اسید ابن حزیر نے کہا کہ اگر سعد ابن معاذ کو تمہاری بات سمجھ میں آ جائے نا تو یہ بڑی زبردست بات ہوگی اور یہ ہوگی اور وہ ہوگی. تو یہ اٹھ کر گئے اور جانے لگے تو سعد ابن معاذ کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی اور لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے. تو یہ جب جانے لگے تو سعد کی فراست دیکھیں، سعد نے دیکھا کہ اسید آ رہے ہیں واپس. تو اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم
اسید جو چہرہ لے کر میرے پاس سے گیا تھا واپسی پر یہ وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا. یعنی اس سے اس فراست کو آپ اندازہ لگائیں یا ذہانت کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے, حالانکہ ان کو پتہ کچھ بھی نہیں تھا کیا ہوا پیچھے, کیونکہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو گیا تھا واپس, کیونکہ تو اسلام قبول کر کے واپس آ رہے تھے. تو جب یہ بیٹھے تو انہوں نے وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو کہہ کر گئے تھے اسید کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس بندے کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں, یہ جو سعد ابن معاذ ہے, کہ اگر یہ مالک کا اگر یہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو سمجھو کہ پھر پیچھے کوئی نہیں رہے گا. آپ کو یاد ہے نا فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ, خیر میں آپ کو پھر کسی اور وقت اس سے بتاؤں گا, یہ سعد نام کے کئی صحابہ ہیں اور اس ساروں کو آپ الگ الگ پہچان لیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کبھی پھر آپ سیرتی کتابیں کسی پر پڑھیں گے. اچھا خیر, تو انہوں نے کہا کہ جب یہ واپس گئے تو وہ بیٹھے ہوئے نظر آئے سعد ابن معاذ, تو یہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ سعد نے پہلے یہ کہا کہ یہ تو بخدا خدائی قسم یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو, تو جا کر کہا کیا ہوا تم نے بات کی, ان کو منع کیا کہ یہاں پر اپنی بات نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کی بات سنی, اسید نے کہا, لیکن میں نے اس میں کوئی خاص حرج نہیں محسوس کیا, ان کی بات میں نے سن کر مجھے یہ اتنی کوئی ناروا اور فضول بات نہیں کر رہے یہ لوگ. یہ سن کر بڑے وہ غصے میں ہوئے اور کہا کہ اور پھر ایک چیز ان کی غیرت بھڑکانے کے لیے بھی کر دی. اچھا ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا جو بہت ہی ضروری ہے, کہ سعد ابن معاذ اور یہ جو میزبان تھے اس کے اسد ابن زرارہ, یہ سعد ابن معاذ کی خالہ کے بیٹے تھے. تو جب یہ دونوں بیٹھ کر ان پہ بات کر رہے تھے نا کہ اسد, اب دیکھیں پوری آپ کو نقشہ ذہن میں ہے نا کہ مکہ سے کون گیا ہوا ہے, مصعب ابن عمیر, اور ان کے میزبان کون ہیں, اسد ابن زرارہ. یہ دونوں بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے مکانات میں دعوت دے رہے ہیں. ان کے سرداران دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کا نام ہے سعد ابن معاذ اور دوسرے کا نام ہے اسید ابن حضیر. تو جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کو منع کرنا ہے, تو اس وقت سعد نے کہا اسید سے کہ میں اس لیے نہیں چاہتا کہ یہ اسد میری خالہ کا بیٹا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ میرے کہنے سے یہ ناراض ہو, یا مطلب سے تمہاری رشتہ داری نہیں, تم چلے جاؤ. تو کہتے ہیں کہ جب یہ گئے تو یہ بات ہو گئی, اسید اسلام لے آئے. تو جا کر اسید نے تھوڑا سعد کو کہا کہ سعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ جن مکانات کے اندر یہ لوگ ہیں, یہاں بنی حارثہ کے کچھ لوگ اسد ابن زرارہ کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اس دن کو. اس بات پر سعد بھڑک اٹھے کہ اچھا میرے خالہ کے بیٹے کی قتل کی بات کر رہے ہیں, میں جا کر ان سے پوچھتا ہوں. ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کو میں کسی طرح وہاں بھیجوں ان کے پاس. تو جب یہ وہاں پر گئے تو دیکھا تو بیٹھے ہوئے اور آرام سے بیٹھے ہوئے. ان کا خیال یہ تھا یہ لوگ کسی مشکل سچویشن کے اندر ہیں. تو جب دیکھا تو آرام سے بیٹھے ہیں, تو یہ کہتے ہیں ساتھ سمجھ گئے کہ مجھے اسید نے اس لیے بھیجا کہ میں ان سے ان کی بات سمجھوں. کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ جاتے ہی اسد ابن زرارہ سے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تمہارے اور میرے درمیان قرابت داری نہ ہوتی تو میں تمہیں کسی اور طریقے سے بتاتا, لیکن اب تم میری خالہ کے بیٹے ہوتے, اس سے تمہارے لیے وہ نہ ہوتا. تو تم ہمارے محلے میں آ کر یہ حرکتیں کر رہے, اور یہ تم نے مکہ سے بندہ لایا ہوا ہے, اور یہ یہاں پر آ کر لوگوں کو جو ہے وہ کر رہا ہے. تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ کوشش کی, تو ان کو بھی حضرت مصعب نے وہی کہا جو اسید سے کہا تھا کہ آپ بیٹھے میری بات سنیں, اگر آپ کو پسند آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہ پسند میں آئے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہوگی. تو انہوں نے کہا ہاں انصاف کی بات ہے, بات تم نے انصاف کی. بیٹھ گئے. اسد نے مصعب نے ان کو دعوت دی, کہنے لگے کہ اچھا بھی بتاؤ اس دین میں آنے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے وہی کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں غسل کریں اور آئیں اور 2 رکعت آپ کو پڑھائیں گے اور کلمہ پڑھائیں گے. گئے اور 2 رکعت بھی پڑھی اور اس کے بعد یہ مسلمان بھی ہو گئے. جب یہ واپس جس محفل سے اٹھ کر گئے تھے, شاید آدھا پونا گھنٹہ اس میں لگا ہوگا, تو واپس آ گئے. تو کہتے ہیں اس محفل کے لوگوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ خدا کی قسم سعد جو چہرہ لے کر گیا تھا یہ وہ چہرہ نہیں ہے واپسی کے اندر. کہا یہ تو لگتا ہے یہی, یعنی پہلے اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی وہ ہو گئے. تو اس کے بعد آئے تو حضرت سعد ابن معاذ نے, دیکھیں بندے کا کردار ایک اس کا اثاثہ ہوتا ہے, اس کا ایسٹ ہوتا ہے کسی قوم کے اندر, اور کہیں پر بھی وہ رہتا ہے تو کسی وقت میں جو اپنی دعوت کے اندر اپنے آپ کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دیتا ہے. سعد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, اپنے لوگوں سے پوچھ. کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ ہمارے بڑے ہیں. اور دیکھیں یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب سرداری صرف مال کی بنیاد پر ہوتی تھی,
اور اس لیے کہ ان کا تو کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں، اس کے وہاں سرداری ہوتی تھی قوم کے اجتماعی معاملات کے اندر زیادہ سے زیادہ سرگرم کردار ادا کرنے پہ. لڑائیاں ہوتی تھیں، جو لڑائیوں کے اندر کھڑا ہو، جو مال خرچ کرے، جو لوگوں کے فیصلوں کے اندر دلچسپی لے، اجتماعی زندگی میں دلچسپی لے، اجتماعی چیزیں جو کام کی ہوتی تھی اس میں جو لوگ حصہ لیں، ان کو بڑا مانا جاتا تھا کہ یہ قوم کے اجتماعی معاملات میں کام آنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات سنو، میری تمہارے مردوں سے بھی اور تمہاری عورتوں سے بھی بات چیت حرام ہے میرے اوپر سعد نے کہا، کہ جب تک تم اس دین کو قبول نہ کر لو جس کو میں نے قبول کیا. اب یہ تعلق کا امتحان ہے. ایک صورت یہ تھی اگر یہ بندہ کو ہلکا سا بندہ ہوتا، لوگ کہتے ہیں بھائی جاؤ بھائی تم سے بات ہم نہیں کرتے، قصہ ختم ہے. کہتے ہیں پورا قبیلہ مسلمان ہوا سوائے ایک شخص اسیرم کے، اور یہ اسیرم جو تھا یہ جنگ احد کے دن مسلمان ہوا. ایک بندہ پیچھے اور ایک عورت پیچھے نہیں بچی سعد کی طرف یہ کہنے پر کہ میں اس وقت تک تم لوگوں سے بات چیت نہیں کروں گا، میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اس دین کو قبول نہ کرو. تو لوگوں کو اتنا ان کے اوپر اعتماد اور اتنا ان کے ساتھ تعلق، اور انہوں نے واقعی اس کے اندر وہ کیا. کہتے ہیں کہ یہ حضرت مصعب ابن عمیر رہے اسعد ابن زرارہ کے گھر کے اندر ہی، اور پھر اسی طرح دعوت چلتی رہی، اور کوئی خاندان ایسا نہیں بچا مدینہ منورہ کے اندر. خاندان سے مراد ایک قبیلہ، شاخ، جس کے اندر کچھ نہ کچھ مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکے، کوئی نہ کوئی اسلام کچھ نہ کچھ حد تک ان کی یہ ساری محنت ہو گئی ہے نبوت کے 12ویں سال، اور اب جا کر بیعت عقبہ ثانیہ ہے 13ویں سال، حج کا موقع آیا. اب یہ لوگ آئے، اور یہ سارا یہ جو آپ سوچیں جو 72 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کب یعنی 72 لوگوں نے جو بیعت کی بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر، یہ ساری محنت کس کی ہے؟ مصعب ابن عمیر کی ہے، جو انہوں نے مدینہ کے اندر کر لی ہے. اور یہ اس کے بعد اب یہ لوگ حج پر جا رہے ہیں. اب حج کے اوپر یہ صرف 72 لوگ تو نہیں آئے، میں نے آپ کو پہلے بتایا. اب یہ 13واں سال ہے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہے، لیکن یہاں پر حج پر مدینہ سے بہت سارے لوگ آئے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ 72 لوگ بھی، جن میں 70 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں، یہ وہ ہیں جو اٹھ کر وہاں سے مینا کے خیموں سے نکل کر پھر اس جگہ رات کی تاریکی کے اندر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے. اچھا، یہ لوگ رستے کے اندر آپس میں مشورہ کر رہے تھے. انہوں نے آپس کے اندر یہ بات کہی کہ ہم کب تک، یعنی حضور کی کیفیات تو پتہ تھی، جان بچاتے، جان کی مشکلات بھی ہیں، اور کہا کہ ہم کب تک ان کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے. ان کے درمیان کچھ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ہمیں حضور کو یہاں سے لے جانا چاہیے. اور بس وہ ویسے بھی ہجرت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، 13واں سال ہے، یہ لوگ آئے ہیں. تو جب یہ لوگ مکہ پہنچ گئے تو ان کے درمیان کیا کہتے ہیں، یہ حج کے دیکھو یہ دن ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے درمیان حضور کے پاس پیغام بھیجا انہوں نے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی یعنی سب کھل کر سارا معاملہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ آپس میں دن کیا ہو، تو ایام تشریق ہوتے ہیں نا جو 3 دن ہیں، تو کہا کہ اس کا جو درمیانہ دن ہے یعنی کہ 12 ذی الحجہ، تو 12 ذی الحجہ کا دن، یعنی حج سے فراغت ہو چکی ہوگی، تو 12 ذی الحجہ کا دن طے ہوا کہ اسی جگہ جہاں پر مینا میں، جہاں جمرہ اولا کہتے ہیں اس کو، جہاں وہ ہے جمرہ، یعنی جس کو جہاں پر جمرات ہوتی ہے، اس کے پاس وہی جو عقبہ ہے کہ وہاں پر جا کر ملیں گے. تو کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے درمیان ایک صاحب تھے جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، مدینہ والے کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بڑے معزز آدمی تھے، عبداللہ ابن حرام نام تھا ان کا. تو کہتے ہیں وہی صاحب نے ان کو ساتھ لے لیا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اور ہم نے اپنی قوم کے مشرکین سے، جو ہمارے ساتھ اور مدینہ سے لوگ آئے تھے لیکن مشرک تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے ہم نے سارا معاملہ پوشیدہ رکھا. ان کو ہم نے کچھ نہیں بتایا کہ ہمارا کیا ارادہ ہے. ان کو ہم نے لے کے، اور ہم نے عبداللہ ابن حرام کو اپنے ساتھ لیا، ان کو اعتماد میں لیا ہم نے، کیونکہ بڑے تھے یہ. ہم نے کہا کہ ایسا ہے، اس چاچے سے ہم نے کہا کہ آپ اگر اسلام لے آئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو آگ سے بچائیں، اور اس طرح کچھ انہوں نے باتیں کی. تو انہوں نے کہا کہ اور ہماری آج عقبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی طے ہے، تو آپ کو ہم ساتھ بھی لے جانا چاہتے ہیں. تو بس انہوں نے بھی اسلام قبول کر لی. کہتے ہیں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انتظار کیا، تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب تھے، اور حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہیں. آپ کو یاد ہے عباس تو بدر میں پکڑے بھی گئے تھے بعد میں جا کر، تو حضرت عباس تو مسلمان نہیں تھے، لیکن اپنے بھتیجے کے ساتھ، اب چونکہ ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اور اپنے یہ حضرت عباس نے آ کر ساری گفتگو کی ہے ان کے ساتھ. اور یہ گفتگو کس چیز کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی شرائط طے کی.
اور باقاعدہ اور مسلمان نہیں تھے. دیکھیں کتنا دیکھیں یہ اب میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ سوچیں بھتیجے کے ساتھ چچا کی محبت, اور آ کر اچھا قریش کو تو جب صرف سن گن پڑی ہے کہ حضور مدینہ جا سکتے ہیں, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان نے آواز لگائی تھی باقاعدہ کہ جب یہ واقعہ ہو گیا, جب ساری باتیں طے ہو گئی, تو وہ تو بالکل ہتے سے اکڑ گئے. ان کو پتہ تھا کہ مدینہ جانے کے کیا نتائج ہوں گے. کیا پتہ تھا؟ انہیں پتہ تھا کہ ہماری شام اور یمن کی تجارتی رستوں کے اوپر مدینہ آتا ہے, یہ ہماری تجارتی گزرگاہ ہے, اور اگر یہاں حضور وہاں چلے جاتے ہیں, اور اوس اور خزرج طویل جنگوں کا تجربہ رکھتے ہیں, آپس کے اندر بعاث لڑ چکے ہیں, 40 سال آپس میں لڑے ہیں, اور قبائل کے ساتھ لڑنے کا بھی تجربہ رکھتے ہیں, اور پھر ان کی معیشت بھی نسبتاً بہتر ہے بوجہ کھیتی باڑی وغیرہ مدینہ میں ہونے کی. تو یہ چیزیں مشرکین مکہ تو بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ حضور کا مدینہ سے نکلنا, اسی لیے قتل کی منصوبہ بندی دارالندوہ کے اندر جو آخری مشورہ ہوا ہے اس کے اندر ہو گئی تھی کہ آپ کو وہاں سے مدینہ نکلنے سے روکا جائے. لیکن حضرت عباس آئے ہیں, اور آ کر انہوں نے باقاعدہ ایک فصیح و بلیغ جو بنو ہاشم کا ایک طرز تھا. بنو ہاشم کو میں نے بتایا نا آپ کو, ایک خاص خصوصی مہارت کس چیز میں تھی؟ گفت و شنید کے فن کے اندر, بات چیت کے اندر. آوازیں اونچی تھیں, لہجے اچھے تھے, فصاحت و بلاغت تھی, بات چیت کرتے تھے تو بالکل مسحور کر دیتے تھے, لوگ سنتے تھے ان کی بات, بڑے اس کے ساتھ خصوصی ان کو اس کے اندر ملکہ حاصل تھا. تو آئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون ہیں؟ مدینہ والوں سے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کے فرد ہیں اور بڑے معزز ہیں, ان کی اس دعوت کی وجہ سے لوگ ان کے در پہ آزار ہیں, ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. تو تم لوگ اگر اس سارے مطلب ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر تم ان کو لے جانے کے تمام کانسیکوینسز کو برداشت کر سکتے ہو تو یہ جرت کرو, اور اگر نہیں کر سکتے تو ابھی سے ہمیں بتا دو, پھر یعنی یہ نہ ہو کہ تم لوگ لے کر جاؤ. رہی اصل یہ بات تھی جو وہ کرنے لگی. تو ان کو خیر یہ بات ہوئی, اور اس کے بعد حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہم نے, کعب بھی تھے اس کے اندر, تو ہم نے حضرت عباس سے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم پورا سمجھ گئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے, اللہ کے لیے, جو عہد و پیمان آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں آپ لیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور یہ عہد و پیمان یہ میرے اور آپ کے نہیں ہیں, یہ وہ عربوں کے عہد و پیمان ہے جس کے اوپر یہ ایک عہد کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں جانے دینا کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. عہد کا لفظ عربوں کے اندر, پیمان کا لفظ عربوں کے اندر, کسی وعدے کا لفظ, یہ ایسی پختہ چیزیں تھیں. یہ اوصاف تو ان لوگوں کے اندر بہت اونچے درجے کے اندر موجود تھے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی, قرآن کی آیات پڑھیں اور اللہ کی طرف دعوت دی, اسلام کی طرف ترغیب دی, اور اس کے بعد بیعت ہوئی. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیعت کی دفعات کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون کون سی تھی. اس میں 5 بڑی بڑی باتیں اس بیعت کے اندر, کہ یہ 5 باتوں پر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. آپ نے فرمایا کہ ہر حال میں, چاہے چستی ہو یا سستی ہو, ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. پہلی بات, چستی ہو یا سستی ہو, ہر حال کے اندر بات سنو گے اور بات مانو گے. سمعن و طاعتن, سننے کے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ سننا جو ماننے والا سننا, صرف کانوں کا استعمال نہیں مراد اس سے, وہ سننا جو ماننے والا سننا ہوتا ہے. سنو گے بھی صحیح ماننے کی نیت کے ساتھ, اور پھر جس عمل کے لیے کہا جائے گا اس کو کرو گے. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی. دوسری کہا کہ تنگی اور خوشحالی دونوں حال میں مال خرچ کرو گے. یہ پورے قرآن کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ جوڑی گئی ہے. پورے قرآن کے اندر ہر جگہ آپ دیکھیں ينفقون, انفاق انفاق انفاق, ينفقون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ, اللہ کے راستے میں خرچ. اسلام کے اندر اس کی کوئی معمولی حیثیت نہیں خرچ کی, اور بہت ہی زیادہ اس کی ترغیب ہے. آپ قرآن پورے جو ترجمے سے پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے کتنی زیادہ ترغیب ہے اس کی, کہ خرچ یہ بہت ضروری اور اہم ترین چیز ہے, اور اس کی تربیت دی گئی ہے. تیسرا فرمایا کہ بھلائی کا حکم دو گے, برائی سے روکو گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. پہلا کیا ہو گیا سمعا و طاعتا, دوسرا کیا ہو گیا انفاق فی سبیل اللہ فی السراء والضراء, جو قرآن نے کہا نا ينفقون فی سبیل اللہ فی السراء والضراء, ہر حال کے اندر. تیسرا کیا امر بالمعروف. چوتھا اللہ کی راہ میں کھڑے ہو گے ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر. سمجھ گئے کیا کرنی کرو گے؟ لومت لائم کی پرواہ
نہیں کرو گے. جو اللہ کی بات ہوگی اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ گے, اور لا یخافون لومۃ لائم کی مثال ہوگے. اور فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے, اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے. یہ ان کو ایک جام بازی کا ایک اور یہ سبق دیا. گویا یہ پانچویں شق اگر دیکھا جائے تو الفاظ تو نہیں ہے, لیکن جہاد فی سبیل اللہ. کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. تو کیا چیزیں ہو گئی؟ پہلی کیا ہوئی؟ سمعا و طاعتا. دوسری کیا ہو گئی؟ انفاق فی سبیل اللہ. تیسری کیا ہو گئی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. چوتھا کیا؟ لا یخافون لومۃ لائم. پانچواں کیا؟ جہاد فی سبیل اللہ. یہ 5 نکات ہیں جس کے اوپر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے اور ان لوگوں نے بیعت کی ہے. اور اس کے بعد حضرت براء ابن معرور یہ کھڑے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس چیز سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی جو مصیبت ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں اگر وہ آپ کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی تو ہم آپ کی ویسی حفاظت کریں گے جیسے. اور کہا کہ ہم سے بیعت لیجئے, خدا کی قسم ہم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے. یعنی یہ شجاعت کی اس وقت, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھا تھا انصار کی اس جوش اور جذبے کی باتوں کو سن کر. کہا کہ ہم جنگ کے بیٹے ہیں, ہم تو جنگوں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے. ہمارے نزدیک اسی کوئی ہم اس سے کوئی ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ اگر کوئی آپ کی طرف آئے. اور یہ ہمارے باپ دادا کی روایت ہے, چونکہ وہ عربیت کا بھی وہ خون تو اسی قسم کا تھا, تو وہ باپ دادا والی بات تو نہیں چھوڑتے عرب کسی بھی صورت کے اندر. تو کہا یہ ہمارے باپ دادا کی روایت ہے اور ہم کبھی اس کے اوپر وہ نہیں کرتے. تو کہا کہ ابھی یہ براء بن معرور یہ بات کر رہے تھے تو ابو الحسن ایک دم کھڑے ہو گئے, اور ابن تیحان نام ہے, بتایا تھا میں نے آپ کو. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, کہ ہمارے اور یہود کے درمیان, ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان, کہا یہود مراد تھے, کچھ عہد و پیمان ہیں, یعنی ہمارے درمیان جنگ بندی کے معاہدے ہیں, اور قبائل کے عرب کے ساتھ بھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمد کے اوپر یہ ساری رسیاں ٹوٹ جائیں, یعنی اگر آپ کے ساتھ وہ لوگ آئے اور ہم تو یہ معاہدے توڑ دیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ توڑ تاڑ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جب آپ کو غلبہ مل جائے اور مکہ بھی فتح ہو جائے تو آپ واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں. اور مطلب آپ پھر حضور نے فرمایا کہ میرا مرنا میرا جینا تمہارے ساتھ. یعنی اس کے بعد واقعی آپ نے پوری کی بات, فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ کیوں گئے؟ ورنہ تو فتح مکہ ہو گیا تھا, حضور کا اپنا گھر وہ ہو گیا تھا. تو حضور نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ہمیں چھوڑ دیں, اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ آئے. ان کو اس وقت بھی یقین ہو گیا تھا کہ آج دیکھیں یہ وعدہ وہ کس سے لے رہے ہیں, اس سے جو نبی اس وقت گویا کہ ان لوگوں سے نکل کر پناہ لینے کے لیے ان کے پاس جا رہا ہے, لیکن ان لوگوں کو یقین تھا کہ یہ نبی ایک دن ایسا کامیاب ہوگا. اور اتنا کہا کہ ایسا نہ پھر اپنی قوم کی طرف پلٹ. ان لوگوں کے اس دیکھیں اسے کیا آثار تھے اس کامیابی کے, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جس پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے اور وہ ان کے پاس جا ان سے بیعت کس چیز پر لے رہے ہیں کہ میرے لیے لڑو گے اور میری حفاظت کرو گے, اس پر بیعت ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب یہ سب کچھ ان کو یہ سمجھ لیں گے ایک دور ہے گزر جائے گا, پھر جب غلبہ آئے گا تو ایسا نہ اپنی قوم کی طرف. تو آپ نے فرمایا کہ میرا خون تمہارا خون, میرا خون, تمہاری بربادی میری بربادی, میں تم سے تم مجھ سے, اور پھر جس سے تم لوگ جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا, جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا. اور یہ ان کے ساتھ وہ ہوا. کہتے ہیں سب لوگ ہو گئے اور ایک ایک کر کے پھر باقاعدہ یہ 70-72 لوگ ہیں, ایک ایک بندہ اٹھتا تھا حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا تھا اور ان الفاظ کو دہراتا تھا. یہ بیعت ہوئی بیعت عقبہ ثانیہ. وہی لوگ ہیں جو پہلے مدینہ میں ایمان لا چکے تھے, اکثریت وہی لوگوں کی. تو ابھی بھی بعض صحابہ کے اوپر کہتے ہیں ساری بیعت ہو گئی. اسعد ابن زرارہ کے بارے میں کہتے ہیں سب سے کم عمر آدمی تھے ان کے اندر. کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے پھر اسد کھڑے ہو گئے, اسد ابن زرارہ. اب حضور کے بارے میں بات ہو گئی, یہ مشورہ بھی ہو گیا کہ آپ جو ہیں وہ ساتھ جائیں گے, مدینہ آئیں گے جب آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی. تو اسد ابن زرارہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ او یثرب کے لوگوں, ہم اپنے اونٹوں کا کلیجہ مار کر, مطلب یہ کہ اونٹوں پر لمبا سفر کیا ہم لوگوں نے, یہاں پر آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کو نبی برحق سمجھتے ہیں.
اور ان کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب ہے کچھ تو خون، اس کا مطلب ہے تمہارے سرداروں کا قتل، اس کا مطلب ہے تمہارے بچوں کا یتیم ہونا، اس کا مطلب یہ ہے تمہارے اموال کا لگنا. جنگ کے اندر مال لگتا ہے، بے تحاشا مال لگتا ہے، ظاہر بات ہے اس زمانے. کیا اگر اس سب کے لیے تیار ہو تو رسول اللہ سے کہو، اور اگر اس کے لیے تم لوگ تیار نہ ہو تو ابھی بھی اس پر سوچ لو. پھر سے اسد ابن زرارہ نے کو مزید تاکید کی تو سب لوگوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کہا کہ اگر تم ابھی کہہ دو گے کہ ہم نہیں کر سکتے تو شاید یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو، شاید اس پہ اللہ تمہیں چھوڑ دے کہ تم نے ابھی کہہ دیا کہ ہم نہیں ہیں. اور اگر ابھی کہتے ہو کہ ہم لوگ ہیں اس کے اوپر، اور پھر جب تم پر آزمائش آئی تو اس وقت تمہارا کوئی عذر اللہ نہیں مانے گا. اگر اس وقت تمہارے پیچھے ہٹنے کی تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی. مزید اس کو وہ کیا. خیر یہ ساری باتیں ہو گئی، اور پھر دوبارہ اس کے اوپر اسعد نے بھی وہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان میں نقیب مقرر کیے. 12 نقیب کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے نگران، اور کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فلانا ہوگا. یہ نام سیرتی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں گے. ان میں اسعد ابن زرارہ ہیں، عبداللہ ابن رواحہ ہیں. عبداللہ بن رواحہ کا نام سنا نا؟ اچھا. اس کے اندر برا ابن معرور ہیں، وہی جو کھڑے ہوئے تھے. عبادہ ابن صامت کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ ہیں. یہ خزرج کے ہیں سارے، یہ 8 جو ہیں. سعد ابن ربی ہیں، میں نے کہا تھا نا، ایک سعد ابن معاذ ہیں، ایک سعد ابن عبادہ ہیں، ایک سعد ابن ابی وقاص ہیں، ایک سعد ابن ربی ہیں. کسی وقت یہ سارے سعد الگ الگ آپ کو پھر بتاؤں گا. رافع ابن مالک ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام ہیں، اور سعد ابن عبادہ ہیں. اچھا. اور منذر ابن عمر یہ ہیں. یہ 9 تو تھے کس کے؟ خزرج کے. اوس کے 3 تھے، اسید ابن حزیر ہیں، اور رفاع بن عبد المنذر ہیں، اور سعد بن خیسمہ ہیں. یہ ایک اور سعد ہیں. پھر سعد ابن خیسمہ یہ کون ہیں؟ یہ 3 اوس کے ہیں. تو معاہدہ مکمل ہو گیا، 72 لوگوں کی بیعت ہو گئی، اور وہ 2 خواتین نے زبانی بیعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، باقیوں نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی، خواتین نے زبانی بیعت کی. آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی محرم خاتون سے مصافحہ نہیں فرمایا، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے فاصلے کے اوپر رہ کر کیا کہتے ہیں زبانی یہی الفاظ کہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر سے شیطان نے جا کر آواز لگائی اور قریش کے لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا یثرب کے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے بیعت کر لی، اور یہ ان کو کسی وقت بھی نکل جائیں گے وہاں پر. یہ سن کر بہت ہپڑ تپڑ مچی. آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی آواز تھی جو لگی ہے اس موقع کے اوپر. شیطان اس گھاٹی کا شیطان ہے، اور آپ نے پھر شیطان کو مخاطب بھی کیا کہ آپ نے، او شیطان سن، میں تیرے لیے فارغ ہونے والا ہوں. مطلب یہ کہ تمہارے ساتھ بھی ہمارا جلدی تیرے لیے فارغ ہوں گا. خیر آپ نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہا کہ چلے جاؤ، اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ. یہ مدینہ والوں سے کہا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تو قریش کے سردار آ گئے، مدینہ والوں کے خیموں میں آ گئے. یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ پورا حج جو ہو رہا ہوتا تھا قریشی کی میزبانی میں ہو رہا ہوتا تھا، کیونکہ حج کے مقامات تو ان کے پاس تھے سارے کے سارے. انہوں نے آ کر کہا تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ بھئی یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے. تو وہ جو مشرکین مدینہ تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا، رات کو نکلے تھے، واپس گئے تھے. تو یہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، چونکہ بیعت تو سچائی پر چیزوں پر ہو چکی ہوتی ہے، تو چپ بیٹھے ہوئے تھے. اور جتنے مشرکین مدینہ تھے وہ قریش کو یقین دلا رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور وہ اپنی طرف سے وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کنکھیوں سے دیکھا اور کہا کہ خاموشی اختیار کرو، یہی مشرکین جواب دیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے تو یہ مانیں گے نہیں اس بات کو. تو بہرحال مشرکین نے بہت زیادہ، مشرکین مدینہ نے بڑا یقین دلایا قریش کو کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور کوئی بیعت نہیں ہوئی ہے، اور کوئی ہماری بات نہیں ہوئی ہے، اور کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور کوئی جانا طے نہیں ہوا. تو اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے. لیکن جب یہ چلے گئے تو پھر قریش کو خبر آئی کہیں اور ذرائع سے کہ نہیں ایسی بات ہوئی ہے. تو پھر کہتے ہیں یہ لوگ جب حج پورا ہو چکا تھا، یہ لوگ، میں نے آپ کو بتایا یہ بات چیت تو کس دن ہوئی ہے، 12 کو ہوئی ہے، 12 ذی الحجہ کو ہوئی ہے. تو اس کے بعد 1-2 دن اس میں 13 حج پورا ہو چکا ہے. تو یہ لوگ اس کے بعد واپس چلے روانہ ہوئے. تو قریش نے ان کا پیچھا بھی کیا، لیکن ایک خاص جگہ کے اوپر جا کر جانے تک، یعنی بیعت کرنے والوں کا، لیکن یہ وہاں پر اس کو وہ نہیں کر سکے، وہ لوگ نکل گئے تھے. البتہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 2 بندے ان کے ہاتھ آئے تھے، ایک حضرت سعد ابن عبادہ اور ایک منذر بن عمر. ان کو دیکھ لیا تھا تو ان کو پکڑ لیا. منذر ابن کیا نام تھا ان کا، منذر ابن عمر، یہ تو بھاگ گئے. 2 کو دیکھ لیا تھا قریش جب ان کے پیچھے نکلے. البتہ ان کو پکڑ لیا انہوں نے، سعد ابن عبادہ کو. اور کہتے ہیں کہ
ان کو آ کر اپنا باندھا اور اپنے اونٹ کے اوپر ڈالا اور نوچتے ہوئے بال کھسوٹتے ہوئے ان کو مارتے پیٹتے ہوئے لا رہے تھے، ان کو مکہ لے جا رہے تھے. تو وہاں جب وہ پہنچے تو وہاں پہ پھر وہی مطعم ابن عدی نے اور حارث ابن حرب نے. حارث ابن حرب کون ہے پتہ آپ کو؟ ابو سفیان کے بھائی ہیں، ابو سفیان کے بھائی ہیں. تو یہ حارث ابن حرب نے اور مطعم ابن عدی نے، انہوں نے کہا کہ چھڑایا. پھر وہی بات کی کہ مدینے کا بندہ ہے اور اس کے رستے سے تم لوگ گزرو گے اور یہ کرو گے. تو یہ بھی بہرحال کہتے ہیں کہ ابھی جب یہ پتہ چلا کہ جانے والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ پکڑے گئے ہیں، کیا نام ہے ان کا، سعد ابن عبادہ، تو کہتے ہیں ہم مشورہ کر رہے تھے کیونکہ واپس کہ اب ہم حملہ کریں جا کر قریش پر اور سعد ابن عبادہ کو چھڑا کر لائیں. اتنے ہم نے دیکھا تو سعد سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے. ان کا ان لوگوں نے مجھے مارا پیٹا مکہ لے کے، لیکن پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے جو ہے نا یہ مطعم ابن عدی نے اور حارث بن حرب بن امیہ نے چھڑایا اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ دشمنی مت مول لو. یہ بھی ہو گئی دوسری بیعت. اب جو ہے وہ لوگوں نے بات ہو گئی جانے کی. اب لوگوں نے ایک ایک کر کے جانا شروع کر دیا. کہاں؟ مدینہ شریف. پہلی ہجرت، پہلے شخص جو مکہ سے مدینہ گئے ہیں یہ ابو سلمہ ہے. ابو سلمہ کون ہے؟ ام سلمہ کے پہلے شوہر. اور جب یہ جانے لگے تو ان کے بیوی کے خاندان والوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو، بیوی کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو ام سلمہ کو انہوں نے روک لیا. ام سلمہ کو جب انہوں نے روک لیا تو ان کے اپنے خاندان والوں نے کہا کہ تم جو ہو وہ جو ہے، اچھا تم نے ہمارے بندے سے وہ روک لی ہے، بیوی روک لی ہے، ہم تمہیں جو ہے بیٹا تھا ان کا ایک، کہا کہ بیٹا نہیں ہم تمہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بیٹا بھی لے کر جائیں گے اپنی عورت کے ساتھ. ام سلمہ کے خاندان نے کہا. تو کہتے ہیں ادھر سے ابو سلمہ کا خاندان، ادھر سے ام سلمہ کا خاندان، اور یہ ایک دوسرے کے بازو اس کا کھینچ رہے تھے بازو. اس بچے کا بازو نکل گیا اس کے اندر، یعنی کہ وہ دونوں طرف سے. لیکن بالآخر یہ لوگ ابو سلمہ کا خاندان بچے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا. اب وہ بازو نکلا ہوا بچہ، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو یہ تو لے جا نہیں سکتے تھے اپنے ساتھ مدینہ، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی اب ام سلمہ اپنے میکے چلی گئیں، ان کو وہ لوگ لے گئے میکے والے، اور بچہ جو ہے وہ ابو سلمہ کا خاندان لے گیا اور ابو سلمہ مدینہ منورہ نکلے. اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ان کے درمیان بڑی شدید محبت تھی ابو سلمہ اور ام سلمہ کے درمیان. اور کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے جب وہ روایت تو سنی ہوئی ہے نا آپ نے، جب حضور سے انہوں نے اپنے ابو سلمہ کی جب شہادت ہوئی تو ام سلمہ نے حضور سے کہا کہ یار، حضور کو پتہ چلا کہ ام سلمہ بہت دکھی ہیں، تو ان سے کہا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی من مصیبتی واخلفنی خیرا منہ، کہ اللہ مجھے اس مصیبت کے اندر تو مجھے اجر دے، اور اس یعنی جو چیز گئی ہے میرے ہاتھ سے اس سے بہتر مجھے عطا فرما، واخلفنی بہتر چیز عطا فرما خیرا من اس سے. تو میں سلمہ کہتی مجھے یہ دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھو. تو میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے زیادہ بہتر شخص کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر. حضور نے کہا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ اس سے بہتر مجھے عطا فرما، ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے. تو کہتی میں یہ دعا، پھر بھی چونکہ رسول اللہ کا فرمان تھا میں دعا پڑھتی رہی. بالآخر مجھے حضور کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، تو میں نے کہا اچھا یہ اس دعا کی تعبیر ہے کہ حضور کے نکاح کے اندر میں نے آنا تھا اس کے بعد. تو یہ ابو سلمہ ہیں، یہ نکلے ہیں سب سے پہلے. اور پھر کہتے ہیں ام سلمہ جو ہے جہاں سے جا کر یہ ابو سلمہ ان سے جدا ہوئے تھے، جہاں سے ان سے بیوی چھینی گئی تھی، بیٹا الگ چلا گیا تھا، تو یہ وہاں جا کر سارا دن روتی رہتی تھی وہاں بیٹھ کے سارا دن، اور 1 سال یہ روئی ہیں اس جگہ بیٹھ کر. اس پر بالآخر کچھ لوگوں کا دل پسیجا اور ان کے خاندان کو جا کر کہا کیوں اس بیچاری کو تم لوگ اتنا وہ، یعنی روز یہ صبح نکلتی تھی اس جگہ جا کر بیٹھتی تھی جہاں پر شوہر ان سے جدا ہوئے تھے، جہاں اب بچہ بھی نہیں ہے شوہر بھی نہیں ہے. تو پھر ان کو لوگوں نے کہا کہ دونوں خاندانوں کو سمجھایا کہ چھوڑو اس بیچاری کو، اور یہ 1 سال سے رو رہی ہے اور اپنے شوہر کے پیچھے. تو پھر ان کے ابو سلمہ کے خاندان نے بچہ دے دیا اور ام سلمہ کے خاندان نے ام سلمہ کو اجازت دے دی. یہ اپنا بچہ لے کر تنہا مدینہ منورہ روانہ ہوئی ہیں. کتنا سفر ہے تقریباً 500 کلومیٹر کے لگ بھگ، یعنی اب تو کچھ سڑکوں کو مختصر کیا گیا، اس زمانے کا سفر 500 کلومیٹر کا سفر ہے اور کوئی بندہ ساتھ نہیں ہے. اور کافی آگے جب یہ چلی گئیں تو یعنی تنعیم، آپ کو پتہ تنعیم کہاں پر ہے نا، جہاں سے ہم لوگ احرام باندھتے، اتنا زیادہ دور نہیں مدینہ سے. تنعیم پہنچی ہیں تو وہاں پر ان کو عثمان ابن ابی طلحہ مل گئے اور انہوں نے کہا کہ تم اکیلا دیکھا، ایک عورت ایک بچہ اتنا سفر کر کے آئی ہوئی ہیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہاں، تو ان کا مدینہ جا رہی ہیں. تو یہ ان کو ساتھ لیے اور جب قباء تک ان کو پہنچایا اور سامنے جب قباء کے اندر مکانات نظر آنے شروع ہوئے تو کہا کہ جاؤ اپنے شوہر سے جا کر وہاں وہ، اور وہاں سے پھر عثمان ابن ابی طلحہ پھر وہاں سے واپس آئے تو مکہ واپس آ گئے. دوسرے شخص جو الگ سے گئے ہیں جن کی ہجرت کا ذکر آتا ہے وہ حضرت صہیب ہے.
صہیب جب جانے لگے تو کہتے ہیں کہ ان کے خاندان نے روک لیا اور کہا کہ تمہیں نہیں جانے دیں گے. کہا کہ تم جب ہمارے درمیان آئے تھے، صہیب کہاں کے تھے؟ رومی. تو جب کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے تمہیں غلام تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم نے جو کچھ کمایا دھمایا ہے یہ مکہ میں کمایا ہے، تو اس لیے تمہیں جو ہے وہ ہم ایسے تو نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، میں نے مکہ میں رہ کر کمایا، میں غلام کی حیثیت سے مکہ آیا تھا، تو اگر میں یہ سارا مال تم لوگوں کو دے دوں، چھوڑ دوں یہاں پر، تو مجھے جانے دو گے؟ ان کا ہاں ٹھیک ہے، پھر تمہیں جانے دیں گے. ان کا یہ لے لو مال سالہ تمہارا اور میں جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ صہیب نے مال کے بدلے میں اپنی جان بچا لی، فرمایا نفع کا سودا کیا صہیب نے، نفع کا سودا کیا صہیب نے. تو بہت آپ خوش ہوئے اس کے اوپر. ان کے سیدنا عمر ابن خطاب اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام ابن عاص ابن وائل کے بیٹے ہیں ہشام، یہ تینوں اکٹھے نکلے تھے مدینہ کے لیے. جب یہ نکلے تو ابھی یہ مدینہ نہیں پہنچے تھے، قباء تک پہنچے ہیں. تو ان کے پیچھے ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے اور آ کر کہنے لگے، عیاش سے کہنے لگے کہ اب عمر کو تو کہہ نہیں سکتے تھے، اور ساتھ ان کے جو تھے وہ ہشام بھی وہ آدمی تھے. عیاش سے کہنے لگے، عیاش بن ابی ربیعہ سے، کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تو اپنے سر کے اندر کنگھی نہیں کرے گی، اور دھوپ کے اندر بیٹھی ہے، کہتی ہے میں چھاؤں میں نہیں جاؤں گی جب تک عیاش واپس نہیں آئے گا، تو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. ابو جہل نے کہا اور حارث نے کہا. عمر فاروق تو بہت ذہین تھے، انہوں نے کہا کہ عیاش تیری ماں جب کنگھی نہیں کرے گی، اس کے سر میں جوئیں ہو جائیں گی تو خود ہی کنگھی کر لے گی، پھر اس کے بعد جب جوئیں پڑ جائیں گی، اور جب وہ دھوپ کے اندر بیٹھے گی اور مکہ کی دھوپ اس کو کی پہلی کرن اس کو لگے گی تو خود ہی اٹھ کر چھاؤں کے اندر چلی جائے گی. مت جا ان کے ساتھ، یہ مجھے کوئی فتنہ معلوم ہوتا تو کسی مصیبت میں ڈالیں گے یہ. لیکن عیاش نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ ماں کے سر میں جوئیں پڑ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں مکہ کی دھوپ ان کو لگ جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہوں ان کے ساتھ. عمر نے اپنی سواری دی، کہا کہ دیکھو اگر یہ رستے کے اندر تمہیں محسوس ہو جائے کہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ ہونے والا ہے تو یہ میرا اونٹ انتہائی تیز رفتار قوی اونٹ ہے، یہ ساتھ لے جاؤ، اس پر واپس آ جانا. تو عیاش کہتے ہیں میں جیسے ہی میں ان کے ساتھ چل پڑا اور یہ لوگ بھی تھے، تو اس نے کہا کہ ابو جہل کہنے لگا بھائی تیرا یہ اونٹ تو بڑا ہی زبردست ہے، تیز تیز چل رہا ہے، تو ہم سے بھی آگے نکل رہا ہے، تو ایسا اگر مجھے بھی اپنے اونٹ کے اوپر بٹھا دے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو میں تیرے اونٹ پر تیرے پیچھے بیٹھنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنا اونٹ بٹھایا نیچے، ایک دم ابو جہل اور حارث میرے اوپر پل پڑے دونوں، اور دونوں نے مجھے پکڑا اور زبردست طریقے سے جکڑا اور باندھا، اور جو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا تیرے ساتھ کریں گے، کہاں لے جا کر کہتے ہیں رستے کے اندر چپیڑے بھی مارتے رہے، تھپڑی مارتے رہے، بال بھی نوچتے رہے، اور مکہ پہنچ کر جا کر مجھے جا کے پھینکا لوگوں کے درمیان اور کہا لو ہم اپنے بیوقوف کو واپس لے آئے، ہر کوئی اپنا اپنا بیوقوف خود لے کر آئے. ابو جہل نے جا کر کہا کہ ہم اس کو واپس لے آئے، اپنے بیوقوف کو ہم تو لے آئے ہیں، اب جس کا بیوقوف گیا ہے وہ اپنا اپنا بیوقوف خود لے کر آئے. مطلب ہر قبیلے کو اگر غیرت دی کہ ہمارا بندہ اس طرح نکل گیا، تم لوگوں کو بھی اس پر چاہیے کہ وہ. اس کے بعد یعنی اس طریقے سے ایک ایک کر کے ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، یعنی آپ کی ہجرت سے پہلے کہاں جا چکی ہے؟ مدینہ منورہ. چند لوگ رہ گئے ہیں. ایک وہ لوگ رہ گئے جن کو حضور نے روکا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق جانے لگے، آپ نے فرمایا کہ ابوبکر رک جاؤ، شاید مجھے بھی اجازت مل جائے. حضور خود کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کی منتظر ہے، جب اللہ اجازت دیں گے تو نکلیں. ابوبکر کو روکا ہے، علی کو روکا ہے کہ آپ دونوں جو ہے آپ لوگ نہ جائیں. اور کچھ لوگ وہ تھے جن کو مشرکین مکہ نے زبردستی روکا ہوا تھا، جو نکل نہیں سکے. بہرحال جو لوگ نکل سکے ہیں وہ سارے کے سارے نکل گئے ہیں. اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ جب یہ بات دیکھ لی قریش مکہ نے کہ ایک ایک کر کے سارے لوگ جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ نکل گئے، پتہ بھی چل گیا، کچھ کو انہوں نے روک لیا، کچھ کو نہیں روک سکے، بہت سے لوگ وہاں پہنچ گئے. اب ان کو یہ خطرہ ہوا کسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل کر جائیں گے. تو دارالندوہ میں جو میں نے آپ کو بتایا جو ان کی پارلیمنٹ تھی، وہاں پر ان کا دوبارہ اجلاس ہوا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر شیطان نے بھی شرکت کی، ایک نجدی شیخ کی شکل کے اندر. جب یہ قریش مکہ جمع ہوئے اس کے اندر، تو قریش کو کیا خطرہ تھا؟ قریش نے جو آپس میں بیٹھ کر باتیں کی وہ یہ کی کہ یہ لوگ تو مدینہ چلے گئے، اگر حضور بھی چلے گئے، ادھر سے اوس اور خزرج بیعت کر چکے ہیں، یہ باقی لوگ بھی جو رہ گئے ہیں وہاں پر وہ بھی اسلام لے آئیں گے، تو مدینہ ان کا مرکز بن جائے گا. 2.5 لاکھ دینار کی سالانہ تجارت تھی قریش کی شام اور یمن سے، اور وہ کہاں سے گزرتے تھے؟ رستے مدینہ سے. تو انہوں نے کہا تمہارا تو بالکل مطلب ایک دفعہ انہوں نے رستے روک لیے اور رستے پکڑ لیے. اور قریش میں آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی، تو ٹوٹل معاشی انحصار کس چیز پر تھا؟ تجارت پر. تجارت کہاں کی؟ باہر کی تجارت کے اوپر. تو ان کو خیال ہوا ہماری مکمل معاشی ناکہ بندی ہو جائے گی، 1-2 سال کے اندر تو بالکل قحط کی صورتحال یہاں پر پیدا ہو جائے گی. تو اہل طائف کی بھی تجارت اسی رستے سے ہوا کرتی تھی.
کیونکہ یہ کیا ہے، یہ بحر احمر کا ساحل ہے جہاں سے رستہ گزرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس کے بارے میں بالکل سنجیدہ مشورہ کرنا پڑے گا. تو یہ بیعت عقبہ کبریٰ جس کو ثانیہ کہتے ہیں، جس کو میں نے آپ کو بتایا جو تھے، اس کے 2.5 مہینے کے بعد یہ مشورہ ہوا ہے قریش والوں کا. یہ تاریخ بنتی ہے 12 ستمبر اور سن بنتا ہے 622 ہجری. 12 ستمبر یہ ابھی آنے والا ہے ستمبر کا. اور کیا چیز عیسوی کی بتا رہا ہوں، وہی 14 بنتی ہے اس کی نبوت کی کا 14واں سال ہے. تو اس میں جو نمایاں لوگ ہیں، اگر آپ کو میں ذرا ایک دفعہ بتا دوں تاکہ آپ کو یہ شاید یاد رہے کہ ابو جہل ابن ہشام ہے. ابو جہل جس کو ابو عمرو بھی کہتے ہیں، اصل نام تو وہی ہے. اور یہ اس کا قبیلہ بنو مخزوم ہے. یہ بنو مخزوم سے عبد مناف کے، آپ کو تو بتایا تھا نا، عبد مناف اور عبد الدار 2 قبائل ہیں نا. تو عبد مناف سے جبیر ابن مطعم ہیں اور طعیمہ بن عدی ہیں، حارث ابن عامر ہیں. اور پھر بنی عبد الشمس سے، یہ بھی عبد منافی کی شاخ ہے، اس سے شیبہ بن ربیعہ ہیں، عتبہ بن ربیعہ ہیں، ابو سفیان ابن حرب ہیں. ابھی حارث ابن حرب ابن امیہ کا ذکر گزرا ہے. اور اسی طرح عبد الدار سے، یہ عبد مناف کے جو دوسرے چچزاد بنتے تھے، ادھر سے نضر ابن حارث ہیں. اور اس طرح باقی قبائل سے امیہ ابن خلف بھی ہیں اس کے اندر. اس میں یہ لوگ آئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی اس کے اندر کہ دیکھو اگر یہ مدینہ چلے جاتے ہیں تو جانے دو، چلے جاتے ہیں، ہمارے ہاں سے نکل جائیں گے، ہمارا ماحول اپنا ہم پھر ٹھیک کر لیں گے، یہ دور نکل جائیں گے، ہمیں سے پرواہ نہیں. تو باقی اچھا، تو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو شیطان ایک بڑے ہی شیخ کی شکل کے اندر، شیخ جلیل کی شکل میں، جبہ چبہ پہن کر وہاں پر کھڑا. کسی نے کہا یہ بزرگ کون ہے جو آئے ہیں اس کے اندر؟ تو کہا کہ یہ شیخ نجدی ہیں. اب شیطان نے خود وہ کہ نجدی، نجد سے آئے ہیں اور اہل نجد کے بڑے شیخ ہیں اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں، تو یہ بھی اس مشورے میں شریک ہونا چاہتے ہیں. تو ان کا جی شکل بڑا جبہ چبہ اس کا دیکھ کر سب نے کہا تو کہ بڑا غیر معمولی قسم کے بڑے بزرگ آئے ہیں. تو ان کو بٹھا دیا. تو سرداران جماعت ہے تو وہ مطلب قبائل کے سرداروں کو نہیں جانتے تھے، نجد کے سردار ہو گئے؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا کہ کوئی سردار ہے، کہا کہ نجد کا کوئی بڑا بزرگ آدمی ہے نا. تو ضروری تو نہیں ہر ایک کو جانتے. تو خیر وہ بیٹھ گئے وہاں پر. اس کے بعد جب مشورہ ہونے لگا تو شیطان اس میں اصل مشورے میں شریک ہونے والا. تو خیر اس پر اس نے کہا کہ یہ تو لوگوں نے کہا، اس پر فوراً شیطان بولا کہ تجویز بالکل غلط ہے آپ کی، چھوڑ دینے والی. مدینہ کے اندر جا کر وہ ایسی محنت کریں گے اور ایسی دعوت جس نے مکہ کے اندر اتنی مخالفتوں کے باوجود اتنے لوگ پیدا کر لیے. جب وہ مدینہ جائے گا جہاں پر مخالفت بھی نہیں ہوگی تو تم سوچو کتنی جلدی اس کے لوگ بنیں گے وہاں پر، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کرے گا اور تم ساروں کو بیڑیوں کے اندر جکڑے گا. تو اس لیے جو ہے نا یہ بات تو نہ کرو کہ چھوڑ دیں ان کو وہاں پر. کسی اور نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں اور پھر ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور جب تک ان کو موت نہیں آتی. تو شیطان نے پھر فوراً نجدی شیخ بولا، کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے لوگ ہیں، جیسے ان کو پتہ چلے گا وہ مدینہ والے بھی آ جائیں گے سارے کے سارے اور حملہ کریں گے، تم لوگوں کو بھی وہ کریں گے، اس کو بھی لے جائیں گے. تو ابو جہل نے کہا کہ پھر اب اس کے اوپر ابو جہل نے کہا کہ میرے ایک تجویز ہے. کہا کیا؟ کہتے ہیں بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں نہیں چلیں گی، اب ہمیں بس ڈائریکٹ اٹیک کرنا ہوگا. مسئلہ صرف اس میں اٹیک میں کیا ہے، بنو ہاشم کا مسئلہ ہے یا ان کے قریش کی شاخ کا مسئلہ ہے. تو 10-12 جو بڑے قبائل ہیں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب ہوگا جو انتہائی طاقتور ہوگا، اس کے بازو میں طاقت ہوگی، ہر قبیلے کی نمائندگی ہوگی. یہ 12 لوگ ایسے اٹیک کریں گے کہ جیسے ایک بندہ کرتا ہے بیک وقت، اور یہ ان کا کام تمام کر دیں گے. دیت آئے گی، 12 قبائل سے لڑ کوئی بھی نہیں سکتا ہو سکے، 12 قبائل سے بنو ہاشم نہیں لڑ سکتے. دیت آئے گی لا محالہ، اور دیت بھی کیسی آئے گی؟ تقسیم ہو کر آئے گی. 12 قبیلوں پر دیت تقسیم ہو جائے گی. ہمیں مالی نقصان بھی تھوڑا سا ہوگا اور جانی نقصان کا اس میں امکان نہیں ہے، جنگ کی بات نہیں. تو نجدی شیخ کہتے ہیں یہ بات ہے، اصل بات یہ ابو جہل نے کی ہے، جو بالکل شیطان جو نجدی شیخ کی شکل میں بیٹھا تھا، کہتا ہے یہ مشورہ جو ہے نا بس اصل بات ہی یہی ہے. اس کے اوپر سب کا مشورہ طے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر دار الندوہ میں ہونے والے مشورے کی تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جبرائیل امین نے بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر اب آپ ہجرت فرمانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی تعیین کر دی اور آپ یہ رات اپنے بستر پر نہ گزاریں جیسے آپ گزارتے تھے، آپ ہجرت فرما سکتے ہیں. یہ آئی ٹھیک اسی وقت دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے
ابو بکر کے پاس گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ہم عائشہ فرماتی ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپے ہوئے تشریف لائے ہیں. کہا کہ ابو بکر نے کہا کہ کوئی اہم بات ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کسی اہم بات کی وجہ سے تشریف، یہ وقت آپ کے آنے کا نہیں ہے، عام طور پہ شام کو یا رات کو عائشہ وہ کرتے. تو کہتے ہیں آپ آئے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت مانگی. اب عائشہ گھر میں ہی تھی نا، تو کہتی ہیں کہ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی نکاح. تو کہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اندر داخل ہوئے اور ابو بکر سے کہا کہ لوگوں کو ہٹا دو. دیکھیں احتیاط دیکھیں، کہا کہ لوگوں کو کس کے گھرانے کے لوگ ہیں؟ ابو بکر. کون ہوگا اس کے اندر؟ اسماء بنت ابی بکر ہوں گی، عائشہ ہوں گی، یا عبداللہ ہوں گے. عبداللہ بن ابی بکر تو غار ثور کے اندر کھانا لاتے رہے 3 دن تک. تو یہی لوگ تھے گھر کے اندر، لیکن فرمایا کہ لوگوں کو ہٹا دو. تو آپ نے ہٹا دیا. پھر کہا کہ کون ہو سکتا؟ ابو بکر نے فرمایا اہل خانہ ہی ہیں سارے، یہی لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ اجازت مل گئی. ابو بکر سے کیا کہا کہ اجازت مل گئی. تو کہنے لگے کہ فوراً ابو بکر نے کہا کہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ساتھ مطلب اپنی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے ساتھ میں بھی. کہا کہ ہاں ساتھ، تم ساتھ جاؤ گے. تو اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے. اپنی امانتیں جو لوگوں نے رکھوائی ہوئی تھیں وہ ساری حضرت علی کو نام بنام بتایا، کہا یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. اور ایک سبز خضرمی چادر، یہ حضرموت کا نام سنا نا آپ نے؟ یمن کے اندر ایک علاقہ حضرموت، ادھر حضرموت سے جو چادریں آتی تھیں وہ حضرمی چادریں کہتے ہیں. تو وہ چادر آپ سبز رنگ کی لے کر رات کو سویا کرتے تھے اوڑھ کر. آپ نے حضرت علی سے کہا کہ یہ چادر اوڑھو اور رات کو تم یہاں پر ہو جاؤ. اور یہ بھی حضرت علی سے فرمایا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ تسلی ان کو دی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جس بندے کو لوگ قتل کرنے رات کو آنا ہو لوگوں نے، اس کی بستر پر آپ کسی سے کہیں لیٹ جاؤ تو کام تو مشکل ہے نا. تو لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. حضرت علی لیٹ گئے اور یہ اتنے میں یہ لوگ رات ہو گئی. یہ لوگ، آپ نے تو بستر پہ رہنا کا طے نہیں کیا، اتنے میں یہ لوگ آپ کے گھر کے دروازے کے چاروں طرف آپ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا. آپ نے باہر نکلے، ابو بکر کو ساتھ لیا، ایک خاک اٹھائی، اب ایک مٹھی خاک کی لی، اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ پڑھتے ہوئے آپ نے خاک پھینکی، سب کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پردے کر دیے، اور آپ اسی کے درمیان میں سے نکلے. اور یمن کی طرف کا جو رستہ ہے، یہ اس زمانے میں جو یمن کا رستہ تھا، یہ غار ثور یا جو جبل ثور ہے، یہ اس رستے کے اوپر آتا ہے. دیکھا آپ لوگوں میں سے جو لوگ گئے جبل ثور دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، تو وہاں پر آپ اس کی طرف آپ چل پڑے. اب یہ لوگ کھڑے ہوئے، اور یہ وہی لوگ ہیں تقریباً جن کا میں نے نام لیا. ان کے اندر ابو جہل ہے، عقبہ بن ابی معیط کا آپ کو میں نے بات سنائی تھی، قصہ سنایا تھا، پیچھے گزرا ہے. امیہ ابن خلف ہیں، طعیمہ ابن عدی ہیں، اور ابی ابن خلف ہیں، حکم ابن عاص ہیں. یہ سارے کے سارے معروف لوگ ہیں. ابو لہب ہے، اور نبیہ ابن الحجاج ان کے بھائی منبع، زمع ابن الاسود، نظر ابن الحارث. یہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے 11 لوگ جن کا انتخاب کس بات پر ہوا ہے کہ یہ قتل کریں گے. ان 11 لوگوں کا انتخاب ہوا. تو آپ نے اس کے بعد آگے نکل گئے اور یمن کا رخ کیا. اور یہ لوگ، ان کو کسی نے، یہ محاصرے میں تھے، کسی نے آ کر کہا کہ حضور تو نکل گئے، کسی غیر متعلق آدمی نے آ کر کہا. تو یہ لوگ، انہوں نے جا کر گھر کے اندر جھانکا تو ایک سبز چادر کے اندر ایک بندہ لیٹا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ تو حضور ہی، سبز چادر میں تو یہی لیٹتے ہیں. تو لیکن جا کر گئے اور تو وہ وہاں پھر جھانکا، ان کو لیٹا ہوا دیکھ کر بیٹھے رہے. صبح کے بعد علی اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو حضرت علی ہیں. تو بڑے غصے کے اندر آئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ لے گئے جا کر، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پکڑ کر اور مارتے پیٹتے ہوئے کعبہ لے گئے وہاں پر. اور پھر وہاں جا کر کچھ ہو گیا، لیکن پھر ان کو چھوڑ دیا حضرت علی کو. اور ان کو حضرت علی سے پوچھا کہاں ہیں؟ تو کہا کہ حضرت علی کا مجھے نہیں معلوم کہاں گئے. تو ان کو چھوڑ دیا. پھر ابو جہل بڑا غصے کے اندر ابو بکر صدیق کے دروازے پر آیا. حضرت ابو بکر کے دروازے پر آ کے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. تو کہتے ہیں کہ وہاں سے حضرت اسماء بنت ابی بکر نکلی. تو کہا کہ اس سے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارا باپ؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ کہاں ہے. تو کہتے ہیں ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا اور زور کا تھپڑ حضرت اسماء کے رخسار مبارک کے اوپر مارا. اور یہ جس طرح ایک بندے، یہ لوگ غصے کے عالم کے اندر ان کی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی. پھر ایک دم انہوں نے اعلان کیا کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو زندہ لے آئے یا مردہ لے آئے، فی بندہ 100 اونٹ ہم جو ہے وہ اس آدمی کو جو ہے وہ دیں گے. یہ ان کے لیے خاص طور پر اعلان کیا. آپ لوگ پھر اس پہاڑ پر چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے. دیکھیں آپ کیا سیرت میں دیکھ رہے.
تمام اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. نبی سے زیادہ صاحب کرامت کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ معجزات کس کے پاس ہو سکتے ہیں؟ لیکن پورا نظام کیسے چل رہا ہے؟ دارالاسباب کی طرح. پورا نظام جیسا دنیا میں دارالاسباب، تمام اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں، تمام وسائل. اب آپ غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی مدد، ہجرت کس کی طرف سے کہی گئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے وحی کے باوجود نبی یہ نہیں کہہ رہا جب اللہ نے کہا ہے تو اب اللہ کے ذمے ہے سارا کچھ، مجھے مدینہ پہنچائے جس طرح بھی پہنچاتا ہے. وہی جو دنیا کا طریقہ ہے، جو اس کے لیے اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو احتیاطیں ہیں، جو تدابیر ہیں، ساری اختیار کی جا رہی ہیں. اس سے انسان کو شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے. ہم لوگوں کے ہاں تھوڑی سی بھی نیکی پیدا ہونے کے بعد ہم کرامات کے چکر کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ بس اب جو ہے نا اب تو سارا معاملہ قدرت چلائے گی. نبی کی سیرت دیکھیں جس کے ساتھ اللہ کی کونے قدم قدم کے اوپر جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ تو سارا نظام جس طرح اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر جو سنت اللہ ہے اس کے مطابق وہ چلا رہا ہے. تو آپ پنجوں کے بل چلتے ہوئے جا رہے ہیں غار ثور کی طرف. کیوں؟ تاکہ ایڑی کا نشان پڑتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے پنجے کا نشان پڑتا نہیں، اگر پڑے بھی صحیح تو انسانی پنجہ اور کیا کہنا چاہیے حیوانی پنجے کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کیا چیز یہاں سے گزری ہے. تو جب آپ غار کی طرف گئے، اچھا آپ میں سے کسی نے غار ثور دیکھا ہوا؟ غار ثور اگر آپ دیکھیں وہ نیچے کی طرف ہے، یوں پتھر کے اوپر آپ چڑھتے ہیں، نیچے غار ہے. غار دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ یوں کر کے اوپر ہے، جیسے وہ احد والا غار اوپر والا جو نظر آتا ہے وہ تو اوپر ہے، یہ نیچے کی طرف ہے. تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں غار آیا، آپ نے فرمایا ہم اس میں جاتے ہیں. تو 3 راتیں ہیں، جمعے کی، ہفتے کی اور اتوار کی. یہ 3 راتیں رسول اللہ نے وہاں پر گزاری ہیں. تو کہتے ہیں ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے کہا ٹھہرے یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں غار ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، موذی جانور نہ ہو، کوئی نہ ہو. تو میں پہلے اندر گیا، میں نے دیکھا غار میں سوراخ ہیں. تو میں نے اپنے تہبند کا، یہ جو تہبند سے مراد دھوتی ہوتی ہے، اس کا نچلا کنارہ ہوتا ہے نا، نیچے کپڑا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے بعضوں کا، تو یہ پھاڑ دیا جتنا پھٹ سکتا تھا اس کے اندر، بندہ بے پردہ نہ ہو، اور جو کپڑا ان کو اس میں جو دھوتی ذرا زیادہ گھٹنے سے جتنی سمجھے نیچے ڈھلک رہی تھی، اتنا حصہ اس کا پھاڑ کے میں نے جو غار میں سوراخ تھے، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بند کر دیا تاکہ ان میں سے کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی چیز نہ نکلے. لیکن پھر بھی ایک سوراخ جو ہے وہ بچ گیا. اور تو میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تھک گئے تھے، زخمی پاؤں بھی زخمی ہوئے تھے، تو آپ نے میری گود کے اندر اپنا سر رکھا اور لیٹ گئے. اور حضرت ابوبکر یوں سمجھے یوں پاؤں پھیلائے ہوا ابوبکر صدیق نے، سمجھنا نا حضور کی گود. اور یہ پاؤں کہاں رکھا ہوا ہے؟ اس سوراخ کے اوپر، جو ایک سوراخ رہ گیا تھا. کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور میری گود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا. کہتے ہیں جب پاؤں رکھا تو اچانک اندر سے کوئی زہریلی چیز نکلی اور اس نے مجھے ڈس لیا. کہتے ہیں ڈسا لگے، میں نے پاؤں کو حرکت نہیں دے رہا تھا کیونکہ حضور سو رہے تھے، لیکن وہ شدت ضبط کی وجہ سے میری آنکھ سے آنسو ٹپکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر گرے. تو آپ نے آنکھ کھول. پوچھا ابوبکر کیا ہے؟ میں کہا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا مجھے. تو آپ نے اپنا لعاب مبارک اپنی زبان سے ہونٹ نکال کر میری اس جگہ پر لگایا. اور ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرا زخم جو ہے میرا اسی وقت درد ختم ہو گیا. لیکن سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ زہر جو تھا جو اس کے اندر تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ابوبکر صدیق پر یہ بعض زہر ایسے ہوتے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یعنی ابھر کر آتے ہیں. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ پھر وہ موت کے وقت ابوبکر صدیق پر اس زہر کا دوبارہ سے اثر ہوا تھا اور آپ کی موت اسی کی وجہ سے ہوئی. یہ بھی ایک روایت ہے جس کو اصحاب سیر نے ذکر کیا ہے. حضرت علی جو تھے وہ خیر ان کو وہ ہو گئے اور وہ بات گزر گئی. اس کے بعد پھر 100 اونٹوں کا اعلان ہوا. یہ 3 دن رہے ہیں. 3 دن کے بعد یہاں سے نکل آئے. کہاں سے؟ غار ثور سے. ایک صاحب تھے جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو رستوں کو بتاتے تھے اور اس کو نئے نئے رستے بتاتے. مسلمان نہیں تھا لیکن قابل اعتماد آدمی تھا. اس کو بلایا تھا، وہ آیا اور اس کے ذریعے سے اس نے بہت اور رستوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گھما کر وہاں سے لے کر گیا اور شروع کیا آپ کو یہاں سے نکلنا. یہ 16 ستمبر بنتی ہے سن 622 عیسوی کے اندر. 16 ستمبر کو آپ کا غار ثور سے آپ نکلے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں ہجرت کے خیال سے پالی ہوئی تھیں، تو وہ اسی اس کے اوپر تھی. تو آپ نے کہا کہ وہ بیٹے آئے گھر سے لے آئے. عبداللہ بھی آ جایا کرتے تھے. اچھا آپ کے فہیرہ کے نام سے آپ کے غلام ہیں، کس کے؟ سیدنا ابوبکر کے. وہ اپنی بکریاں لے آتے تھے ان کی، اسی سے دونوں حضرات 3 دن تک وہ دودھ دوہ کر اس کا پیا کرتے تھے. اور جب جانے لگے ہیں تو یہاں پر حضرت اسماء بنت ابی بکر یہاں زاد راہ لے کر آئی ہیں 3 دن جب مدینہ کا سفر غار ثور سے نکل کر ہو رہا ہے. اور جب یہاں لے کر آئیں تو ایک کیا کہتے ہیں چمڑے کے ایک تھیلے کے اندر وہ کھانا اور چیزیں لا کر آئیں.
تو وہ بھول گئی اس کا منہ جس سے بند کر. اور سفر کے اندر تو آپ کو پتہ ہے چیز کیا کرنی پڑتی ہے, لٹکانی پڑتی ہے. ایسے تو نہیں آپ اٹھا کے لے جا سکتے پورے سفر کے اندر لمبے, لا محالہ اس کا منہ بند کر کے اس کو لٹکانا ہوتا ہے. تو جب وہ لٹکانے والی چیز نہیں تھی تو عرب عورتیں, چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑی جفاکش عورتیں ہوتی تھیں, تو اپنی کمر پر کیا باندھتی تھیں, ایک پٹکا باندھتی تھی, کیونکہ پہاڑوں پر چڑھنا, دیکھیں نا غار ثور پہ چڑھ کے آئی ہیں, پہاڑوں پہ چڑھنا, اونٹ چرانا, آنا جانا, یہ عرب عورتوں کا عام رواج تھا. تو کمر باندھنے سے ذرا سا بندے میں وہ آ جاتی ہے, کمر سیدھی ہو جاتی ہے اس کی. تو جب انہوں نے دیکھا کوئی چیز نہیں ہے باندھنے کے لیے, تو اپنی وہ کمر کا پٹکا اتارا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک واپس اپنی کمر کے اندر باندھا اور دوسرے سے اس کا وہ باندھ کر, اس کا منہ باندھ کر وہ دے دیا. اس وجہ سے اس کو نطاق کہتے ہیں عربی کے اندر, یہ جو کمر, اس لیے ان کو ذات و نطاقین کہتے ہیں. نطاقین کا کیا مطلب ہے؟ 2 نطاق. ایک نطاق پھاڑ کے وہاں رکھا. یہ اسماء بنت ابی بکر ہیں جن کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور ان کے بیٹے کون ہیں مشہور و معروف؟ عبداللہ ابن زبیر اور عروہ ابن زبیر, یہ دونوں ان کے مشہور بیٹے ہیں. اور حضرت زبیر بھی وہی ہے جو جنگ جمل کے اندر جو شہید ہوئے ہیں, اور کیا ہے 10 مبشرہ میں سے. تو یہاں سے پھر یہ لوگ نکلے. بخاری شریف کے اندر روایات ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اسی سفر کے بارے میں. اور کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلے تو ابوبکر صدیق نے رستے کے بہت سارے واقعات بیان فرمائے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ایک بندہ رستے کے اندر ملا, وہ لے کر جا رہا تھا, تو بکریاں لے کر جا رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا تمہاری بکریوں میں کوئی بکری نہیں اس کا دودھ دوہنے؟ اس کا کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے اس کے تھن صاف کیے, اور اس کے بعد ایک چمڑے کے برتن کے اندر ہم نے اس سے دودھ نکالا, اور دودھ نکالنے کے بعد میں نے اس کو پانی کے اندر رکھا, چمڑے کے برتن کو, یہاں تک کہ وہ دودھ ٹھنڈا ہو گیا پانی کی وجہ سے, چشمے کے پانی میں. تو اس ٹھنڈے دودھ کو لے کے میں انتظار کیا. میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں, آپ سو رہے تھے. میں نے تو کہتے ہیں جب آپ اٹھے تو میں نے آپ کو دودھ پلایا, آپ نے خوش ہوئے, اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ چلنے کا وقت نہیں ہو گیا. میں نے کیوں نہیں ایسا چلیں. اچھا, یہ چلتے رہے. اس سفر کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے بیٹھتے تھے, اس کو ردیف کہتے ہیں عربی کے اندر, پیچھے بیٹھنے والے کو, اور حضور کو آگے بٹھاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق پر بڑھاپے کے آثار زیادہ تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھے. آپ پر جوانی, اگرچہ آپ کی عمر مبارک جب مدینہ پہنچے ہیں, ٹھیک اس دن 53 سال ہوئی تھی, لیکن آپ پر ایسی ابھی بڑھاپے کے آثار نہیں تھے. اور اس پر تو سیرت نگاروں کا تو اس پر بھی اختلاف ہے کہ وفات تک بھی آپ کی داڑھی میں سفید بال آئے تھے یا نہیں آئے تھے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آئے تھے, کیونکہ حضرت ابوبکر نے ایک دفعہ مدینہ میں حضور سے کہا تھا کہ آپ کو دیکھا تو آپ کے اوپر سفید بال نظر آئے, تو کہا کہ شبتا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے. ایسے سفید داڑھی مبارک میں دیکھ کر کہا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود و اخواتها, مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا. تو وہ کیا ہے ان صورتوں کے مضامین میں, اس پر کبھی اور بات کریں کہ کس بات پر اشارہ, آپ نے کس طرف اشارہ فرمایا کہ ان صورتوں میں کیا ہے. اس میں سے ایک بات یاد رکھیں, ایک آیت جسے وہ کیا ہے, فاستقم کما امرت, فاستقم کما امرت. اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر وہ استقامت اختیار کیجئے جیسی استقامت کا آپ کو حکم ہے. تو حضور فرمایا جیسی استقامت اللہ چاہتے ہیں ویسی استقامت, یعنی کتنا مشکل کرائٹیریا ہے یہ. تو یہ ان صورتوں کے مضامین پر بھی مفسرین نے مستقل گفتگو کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کس چیز نے کیا. تو کہتے ہیں جب آپ آگے بیٹھے ہوتے تھے, چونکہ عرب میں عام طور پر جو ہے نا اصل بندہ وہ ہوتا تھا جو پیچھے ردیف ہوتا تھا, وہ آگے کسی کو بھی بٹھا سکتا تھا. اونٹ پر تو آگے ہی بٹھایا جاتا ہے عام طور پر, پیچھے آپ نے کبھی اونٹ کی نشست دیکھیں تو آپ کو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی. کوہان سے پیچھے بیٹھا ہوا بندہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سفر یہ کر رہا ہے. تو کہا کہ لوگ پوچھا کرتے تھے ابوبکر صدیق سے, کیونکہ انہوں نے لگتا ہے ایسا لگتا ہے انہوں نے رستے میں سے کسی کو بٹھایا اپنے ساتھ. تو کہا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ, کس کو پوچھے ہوئے رستے میں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ یہ مجھے رستہ بتاتے ہیں, یہ مجھے رستہ بتاتے ہیں. تو کہا کہ اس جملے کے اندر در حقیقت یہ وہ ہے کیا ہے, بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے لوگ کیا سمجھیں کون سا رستہ, مدینے کا رستہ, اور ان کی حالانکہ حضور تو مدینے کے رستے کے واقف نہیں تھے کہ آپ بتاتے اس کے تو بندہ اور وہ تھا جو رستہ. اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ مجھے زندگی کا رستہ بتاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ زندگی گزارنے کا رستہ بتاتے ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ شاید مدینے کا رستہ بتاتے ہیں. یہاں سے آگے گئے ہیں, پھر کسی وقت میں آپ کو وہ طویل روایت میں سناؤں گا کہ آپ جس خاتون کے خیمے میں گئے جس کا نام ام معبد ہے, سنا یہ نام آپ لوگوں نے ام معبد کا؟ ام معبد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی ہے, اور جس طریقے کے سب انشاءاللہ پھر کسی دن پوری تفصیل سے روایت ہے. اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ وہ بڑی عجیب خاتون تھی. ام معبد بھی ایک عجیب و غریب, یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن بہرحال ایک عجیب کریکٹر ہے, پورے ایک وہ ہے, کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیٹھی رہتی تھی رستے میں اور آنے جانے والوں کی خدمت کیا کرتی تھی. تو آپ جب وہاں پر پہنچے تو اس سے کہا کہ, اور بڑی
جس کو کہنے مہمانوں پہ قربان ہونے والی خاتون تھی, بڑی ان کو وہ تو گئی ہے تو کہا کہ آپ نے پوچھا کہ کہتی ہے کہ کچھ ہے تمہارے گھر میں, کہتی سارے وہ میرا شوہر جو ہے ابو معبد جو ہیں وہ لے گئے ہیں سارے جانور چرانے کے لیے, اور اتنا دور لے گئے, کہا کہ کچھ دودھ پینے کو کوئی چیز کھا. ابو بکر صدیق نے پوچھا, کہہ لے کہ ہائے کاش میں تم لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوتی, کچھ کھلا پلا سکتی, لیکن جتنے جانوروں میں جو تھوڑا بہت دودھ والے جانور ہیں وہ سارے ابو معبد لے کر چلے گئے چرانے کے لیے, اتنی دور چراگاہ ہے وہاں سے وہ آ نہیں سکیں گے, نہ پیغام جا سکے گا ان کو. کہا گھر میں پیچھے کوئی نہیں چھوڑا, کہا ایک مریل سی بکری ہے جو چونکہ ان جانوروں کے ساتھ چل نہیں سکتی, اتنی مریل ہے کہ چل نہیں سکتی, اور ایسی سوکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کوئی یعنی گویا خون کا قطرہ نہیں ہے, دودھ کہاں سے ہوگا اس کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ. وہ لے کر آئی, آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ برتن لاؤ. تو میں بابت کے گھر میں کوئی چھوٹا برتن نہیں تھا تو کہا بڑا برتن لائی. تو وہ برتن لائی جس میں اتنا دودھ آتا تھا کہ پوری جماعت بھی پیے تو وہ سیر ہو جائے اس سے. تو آپ نے اس برتن کو پکڑا اور آپ نے خود ہی دودھ دوہنا شروع کیا کہ حتیٰ کہتے ہیں کہ دودھ کا جھاگ برتن کے کناروں کے اوپر آ کے لبا بھر گیا. آپ نے سب سے پہلے ام معبد کو دیا کہ ام معبد حیران تھی کہ یہ دودھ نکلا کہاں سے سارا کا سارا. تو آپ نے اس کو دیا, ام معبد نے دودھ پیا خوب, پھر ابو بکر نے پیا, رسول اللہ نے پیا, اور کافی سارا دودھ بچ گیا اور وہ رکھ دیا. ام معبد نے کہا ابو معبد آئے گا تو اس کو پلائیں گے. ابو معبد جب اور آپ لوگ چل پڑے وہاں سے, ابو معبد واپس آئے تو دودھ دیکھ کر حیران رہے کہ یہ دودھ کہاں سے ہے, جانور تو سارے میرے پاس تھے. کہنے لگی کہ ایسا بابرکت آدمی آیا تھا ابو معبد, میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ آیا اور اس نے آ کر اس بکری میں سے یہ پیالہ بھر کے دودھ نکالا ہے جو کسی یعنی اونٹنی میں سے بھی نہیں نکل سکتا تھا, اس مریل بکری میں سے. تو کہتا ہے کہ اس نے اور ایسا تھا, اور پھر وہ میں آپ کو کبھی روایت سناؤں گا جس نے حضور کے اوصاف بیان کی ام معبد نے کہ کیسے تھے وہ سارا سن کر اس نے کہا, ابو معبد کہتا ہے یہ تو مجھے وہی رسول برحق معلوم ہوتا ہے جو یہاں سے گزرا ہے, کاش مجھے وہ مل جاتے, میں اس کے ساتھ ہو جاتا. اور یہ وہ خیر اتنے میں ایک روایت اسما بنت ابی بکر کرتی ہے, آپ کے ذہن میں رہے کہ اسما بنت ابی بکر تو پیچھے رہ گئی ہیں نا, تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک جن نے مکہ کے اندر آواز لگائی ہے, اور اس آواز کے اندر جو ہے وہ اشعار ہیں عربی کے جو جن نے پڑھے ہیں, اور اس کے اندر وہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کا اور ان کے خیمے سے گزرنے کا اور رستوں کا اور کہاں جانے کا اس کا ذکر لوگوں نے اس نے کہتے ہیں ہمیں اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ جو ہے وہ مدینہ کی طرف گئے. پھر یہاں سے گئے اور پھر اس کے بعد رستے کا واقعہ ایک اور بہت مشہور ہے جس کو وہ کم کر لیتے ہیں کہ وہ ہے سراقہ ابن مالک نے جو رستے کے اندر تعاقب کیا آپ کا, لیکن پھر بالآخر وہی واپس آیا, اس نے بتا دیا. اس کے بعد آگے چلے تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے سراقہ کو پہلے دیکھا تھا, تو میں نے جب وہ آیا تو میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ تمہارے بہت قریب آ گیا. تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد ایک اور چیز رستے کے اندر ملی, اور وہ کیا تھی, بریدہ اسلمی ملے رستے کے اندر, اور انہوں نے حضور کے یہ بھی نکلے تھے اسی انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگ نکلے تھے کہ 100 اونٹ ملیں گے, دونوں مل گئے تو 200 اونٹ ملیں گے. تو حضور سے ان کی بات ہوئی اور اس کے بعد حضور نے ان کو دعوت دی. یہ اپنے قوم کے سردار تھے, یہ خود بھی ایمان لائے, ان کے ساتھ ہی ان کے 70 بندے رستے کے اندر. یہ ایک اور چیز وہ ہوئی. اچھا, اسی رستے کے اندر زبیر ابن عوام بھی ملے ہیں, وہی زبیر جن کا بھی ذکر آیا. یہ قافلہ تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے, اور انہوں نے حضور اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ تجارت سے واپس آ رہے تھے, کپڑا تو وہیں سے آیا کرتا تھا, یمن سے اور شام سے کپڑا آتا تھا, یہاں تو نہیں بنتا تھا, تو انہوں نے کچھ کپڑے بھی ان حضرات کو رستے کے اندر پیش کیے. 23 ستمبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی ہی چل رہا ہے, آپ قبا پہنچے ہیں. کہاں پہنچے ہیں؟ قبا. قبا آپ کو پتہ ہے نا پہلا نزول قبا کے اندر ہوا ہے, اور قبا کے اندر جب پہنچے تو یہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ سفید کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے, اور لوگ تو روز نکلتے تھے دیکھنے کے لیے. کہ یہودی ایک ٹیلے پر چڑھا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں سفید کپڑوں میں, کچھ رفقا ساتھ ہیں, تو اس نے چیخ کر کہا کہ لوگوں تمہارا نصیب آ رہا ہے, اور وہ بندہ آ رہا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے. تو مسلمانوں نے کہتے ہیں کہ ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے سارے مسلمان. جو زمانے کا رواج تھا کہ استقبال ہتھیاروں کے ساتھ کیا جائے, ہتھیاروں کے ساتھ استقبال کا مطلب کیا تھا کہ ہماری جان و مال آپ پر فدا ہے اور ہم ہتھیاروں کے ساتھ آپ کے لیے آئے. یہ ایک ہمیشہ سے رواج رہا ہے اور بہت آخر تک رہا ہے. اب تک قبائل کے اندر یہ رواج ہے مہمانوں کی آمد کے اوپر ہتھیاروں کے ساتھ نکلنا, مہمانوں کی آمد کے اوپر. اب تو یہ کچھ حالات پچھلے 5-10 سالوں میں اور طرح کے ہو گئے, ورنہ یہ فائرنگ کا رواج اتنا زیادہ تھا کہ آپ حیران ہو جاتے. مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی 70 کی دہائی کے اندر جب پاکستان آئے تھے تو جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک تشریف لائے تھے. تو کوڑا خٹک 70 80 کی دہائی کے اندر, تو تقریباً 1 کلومیٹر تک اس علاقے کے
لوگ بندوقیں لے کر سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہوئے تھے اور ان کی جب گاڑی آئی داخل ہوئی تو دونوں طرف سے فائرنگ کی. مولانا لکھنؤ سے آئے تھے اور ان چیزوں کو تو انہوں نے وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا, یہ پٹھانوں کا کس قسم کا استقبال ہے, اور وہ زبردست تڑ کئی گھنٹوں تک جو ہے ان کی وہ انہوں نے اس زمانے میں تھا رواج, ابھی تک یہ ہتھیاروں کے ساتھ استقبال کرنے کا ایک رواج موجود تھا. تو آپ گئے اور یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تو یہ صحابہ پھر بیان کرتے ہیں آپ تشریف لائے, قباء میں ٹھہرے کافی دن, کتنے دن ٹھہرے اس میں کافی اختلاف ہے سیرت نگاروں کا, لیکن کہتے ہیں کہ نئے لوگ جو آپ کے لیے آ رہے ہوتے تھے ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کرتے تھے, آپ تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے. نئے آنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں میں نبی کون ہے, کیونکہ ایسی خصوصیت تو تھی نہیں. کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے کون ہے ان میں سے رسول اللہ کون ہے اور آپ کے ساتھی کون ہے. تو کہتے ہیں جب تک تو بیٹھے رہے ہمیں نہیں پتہ چلا, لیکن جب دھوپ آئی تو ابوبکر صدیق اپنی چادر لے کر آپ نے اپنی چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے آپ کے اوپر یوں سایہ کر دیا. تو صحابہ کہتے ہیں, انصار کہتے ہیں, ہمیں تب پتہ چلا اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے نہیں دیکھا تھا. وہ جن لوگوں نے عقبہ کے اندر دیکھا تھا, بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ, ان کو تو پتہ تھا, لیکن یہاں والوں کو پتہ نہیں تھا. کہتے ہیں ہمیں تب پتہ چلا کہ اچھا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ قباء میں آپ نے ایک سردار ہیں کلثوم ویسے عورتوں کا نام بھی, مردوں کا بھی عربوں کے اندر, کلثوم نے حدم, ان کے گھر کے اندر قیام فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں سعد ابن خیثمہ کے گھر میں قیام فرمایا, اور وہاں پھر حضرت علی ابن طالب بھی آ کر قباء کے اندر 3 دن کے بعد پہنچ گئے ہیں. وہ لوگوں کی مانتے حوالہ کر کے وہ بھی نکلے مدینہ کے لیے, قباء میں ہی آ کر سیدنا علی کرم اللہ وجہ وہ بھی آ کر مل گئے ہیں. اس کے بعد اکثر روایتوں کے اندر یہ ہے کہ آپ نے 4 دن قیام فرمایا, اور بعض روایتوں میں سے زیادہ بھی ہے. مسجد قباء کی بنیاد رکھی, وہاں پر نماز پڑھی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, ہے نا قرآن کی آیات, یہ مسجد قباء کے بارے میں. یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد کس پہ رکھی گئی, تقوی کے اوپر رکھی گئی. تو ادھر اس کے بعد آپ چل پڑے, ابوبکر صدیق پھر آپ کے پیچھے. یہ آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ حضور کا ننیال, آپ کی ماموں قبیلہ کون سا ہے, بنو نجار. تو بنو نجار کے مکانات کی طرف آپ کے, چونکہ ننیال بھی تھا تو وہاں پر بھی آپ چلے, اور رستے کے اندر مختلف جگہوں سے گزرے. اچھا یہ ابھی بھی آپ نے وہ دیکھی ہے مسجد جمعہ, وہاں بنو سالم کی آبادی کے پاس, وہاں پر نماز جمعہ ادا کی, اور جہاں وہاں پر مسجد ہے 100 کے لگ بھگ آدمیوں نے آپ کے ساتھ وہ کیا. اب آپ جو ہے مدینہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور جب آپ داخل ہوئے ہیں مدینہ کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ سب سے آپ کا ننیال خاص طور پر ان کی تو قرابت داری بھی تھی. تو یہ جو بچیاں جنہوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع پڑھا ہے, یہ بنو نجار کی بچیاں تھیں ساری کی ساری. تو یہ اپنے اس پہ استقبال کے لیے نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور یہ دف بجا بجا کر حضور کے لیے کہہ رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں کہ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع, کہ ہماری جانب مبعوث ہونے والے آپ وہ بات لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی, اطاعت کی یقین دہانی ساتھ کر رہے ہیں. تو آپ نے رستے کے اندر بچیوں کو دیکھا تو ان سے جب یہ پڑھ رہی ہیں تو آپ نے ان سے بچیوں سے پوچھا, تو ان کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو ان بچیوں نے کہا ہاں ہم سے محبت, فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. تو یہاں سے آگے نکلے بنو نجار سے. اب سب کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے یہاں رکیں, یعنی اسی میں سے گزر رہے. تو کسی نے کہا کہ یعنی قباء کی یہ رستے تو بیچ میں آئی ہیں, اس کے بعد پھر آپ جو انصار کے محلے میں داخل ہوئے تو بنو نجار کے محلے میں داخل ہوئے. تو سب صحابہ نے کہا کہ گھر کی خواہش ہمارے گھر ٹھہرے, ہمارے گھر ٹھہرے, ہمارے گھر ٹھہرے. آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ وہاں بیٹھ جائے گی. تو یہ جا کر بنو نجار کے اندر ہی بیٹھی ہے, لیکن جیسے ہی بیٹھی ہے تو حضرت ہم تو عام طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی, حالانکہ وہ محلے کے اندر ایسی جگہ بیٹھی کہ وہاں سے کئی لوگوں کے گھر قریب تھے. یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے جا کر لپک کر اس کا کجاوا اٹھا لیا, پکڑ لیا. آپ نے پوچھا کہ تمہارا گھر کدھر ہے, کہا کہ یہ سامنے میرا گھر ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے وہاں چلو. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول اپنے گھر لے گئے. تو انہوں نے آپ کے لیے اوپر کا حصہ تیار کیا تھا کہ آپ اوپر رہیں گے, ہم نیچے رہیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نیچے رہوں گا کیونکہ مجھے اس ملنے والوں کو آسانی ہے. تو ابو ایوب اور ایوب دونوں اوپر چلے گئے, اور پھر اپنا بہت وہ واقعات بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور میرے گھر, اس سے بڑی دیکھیں خوش نصیبی ہوگی کیا ہوگی کہ کسی گھر میں حضور مہمان ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اوپر آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے کہ مبادہ ہماری آواز نیچے والے حصے میں جائے اور حضور کو تکلیف ہو. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی جو میں اپنے کندھے پر رکھتا تھا, اور ایک دفعہ جو ہے نا میرے ہاتھ سے پانی کا برتن گر گیا, مجھے ڈر ہوا پانی نیچے نہ چلا جائے, تو میں نے اپنی وہ چادر فوراً اس پانی کے اوپر پھینک دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کا قطرہ نیچے چلا جائے. اس کے بعد آپ چند دنوں کے بعد آپ کے بعد ام المومنین حضرت سودا جن سے نکاح ہوا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا خدیجہ کے بعد پہلا نکاح کس سے ہوا, سودا بنت
زمعہ سے، وہ اور حضرت فاطمہ اور ام کلثوم یہ آ گئیں اسامہ بن زید کے ساتھ، اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ البتہ ایک صاحبزادی آپ کی جو تھی زینب وہ نہیں آ سکی، ان کو ابو العاص نے جو آپ کے داماد تھے انہوں نے ان کو روک لیا تھا اور انہوں نے نہیں آنے دیا۔ اور آپ کو پھر یاد ہوگا کہ بتایا تھا میں نے کہ زینب کو نہیں آنے دیا تھا، اور پھر یہ ابو العاص جنگ بدر کے اندر کیا ہو گئے تھے؟ گرفتار۔ اور جب جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تو پھر جب سب سے کہا گیا کہ فدیہ دیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، تو ادھر زینب کو پتہ چلا، ان میں محبت بہت زیادہ تھی آپس کے اندر، تو حضرت زینب کو پتہ چلا، تو حضرت زینب کو شادی کے موقع پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک ہار دیا تھا، تو انہوں نے وہ ہار بھجوایا اپنے شوہر کی رہائی کے لیے۔ پتہ چلا کہ سب مکہ بندے آئے، کہا کہ بھائی مدینہ میں یہ لوگ پکڑے گئے ہیں بدر والے، تو ہر ایک اپنا اپنا فدیہ دے جس کے پیچھے لوگ ہیں مکہ کے اندر، تاکہ ان کو چھڑا کر لیں۔ تو زینب نے اپنا ہار دے دیا ان لوگوں کو جو جا رہے تھے فدیہ لے کر، تو جا کے ابو العاص کو، تو حضور کے سامنے وہ ہار لایا گیا کہ یہ ہے ابو العاص کا فدیہ آیا ہے، تو آپ نے ہار پہچان لیا کہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ تو پھر آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ زینب کو واپس بھیج دے گا، ہار بھی واپس کر دیا۔ صحابہ سے مشورہ کیا، اجازت مانگی صحابہ سے، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں یہ ہار زینب کو واپس بھجوا دوں، اور ابو العاص کے ساتھ یہ شرط رکھتا ہوں کہ یہ جائے گا اور جا کے زینب کو واپس بھجوائے گا۔ تو ابو العاص واپس گئے اور جا کے زینب کو واپس بھجوا دیا مدینہ منورہ۔ پھر ایک موقع کے اوپر مدینہ میں تھی زینب نا، ایک موقع کے اوپر یہ کہیں جا رہے تھے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ، تو صحابہ نے اس پر حملہ کیا اس قافلے کے اوپر، تو یہ ابو العاص وہاں سے بھاگے اور ان کو پکڑا، تو یہ جو ہے وہ مدینہ میں گھس آئے، بھاگے، اور بجائے ادھر نکلنے کے ان کا رخ مدینہ کی طرف ہو گیا۔ تو مدینہ میں آ گئے تو ان کو خیال آیا کہ میں کیا کروں، میں تو یہ تو مفرور تھے، صحابہ نے اس سامان تو پکڑ لیا سارا، اور یہ نکل گئے، سامان سے چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ تو انہوں نے جا کر کہا، کسی سے پوچھا کہ زینب کا گھر کدھر ہے، تو انہوں نے بتایا، تو زینب کے گھر کے اندر گھس گئے اور جا کر کہا کہ میں اس طرح جا رہا تھا اور ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، مال سارا ان کے ہاتھ کے اندر ہے، میں جان بچا کے تمہارے پاس امان کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت زینب نے، رات تھی، یہ رات گھر میں رہ گئی۔ صبح صحابہ کہتے ہیں کہ اقامت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے آگے ہو گئے، تو ابھی اقامت ہوئی اور تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی کہ ایک دم عورتوں کے حصے سے آواز آئی کہ لوگو، میں زینب بنت محمد ہوں اور میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ تو صحابہ حیران رہ گئے کہ ابو العاص کہاں، ادھر ان کے گھر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی بدگمانی کے اندر نہیں مبتلا فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے مڑ کر صحابہ سے کہا کہ خدا کی قسم، یہ آواز میں نے بھی یہ بات ابھی سنی ہے جیسے تم لوگوں نے سنی، یعنی یہ نہیں کہ میرا کسی مشورے کا اس کے اندر وہ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اور کہا کہ اگر تو زینب نے پناہ دے دی، تو صحابہ نے کہا کہ اگر زینب نے پناہ دی تو ہم بھی پناہ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت، تو ان کو پناہ مل گئی، پھر وہ مدینہ کے اندر عام گھوما پھرا کرتے تھے۔ پناہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ زینب تم نے پناہ دی ہے تو اس کو ہم بھی پناہ دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو بیٹی کہ وہ تم پر حلال نہیں ہے، وہ تم پر حلال نہیں ہے، کیونکہ مشرک تھے، اور مشرک اور کافر مسلمان عورت کا نکاح تو نہیں قائم رہتا، نکاح تو ٹوٹ گیا تھا۔ تو پھر یہ صحابہ ان کے پاس گئے، کہا ویسے بھی یہاں گھوم پھر رہے تھے، صحابہ نے دن سے کہا کہ دیکھو تمہیں پناہ بھی مل گئی، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تجارت کے لیے نکلا تھا اور یہ میرا لوگوں کا سامان تھا، میں تو مضارب تھا، لوگ تو پیچھے ارباب الاموال تو لوگ ہیں، ان کا سامان میرے پاس تھا، اب میں یہاں وہ سامان آپ لوگوں نے پکڑ لیا اور میں اب یہاں مسلمان ہو کر یہیں رہ جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ سارا کا سارا فراڈ تھا، یہ سارا دھوکہ تھا، ہمارا مال کھانے کے لیے اس نے ایک وہ کیا ہمارے ساتھ، مال ہمارا لے گیا اور جا کر مسلمان، اب اس ساری بات سے لوگ کیا واقف ہوں گے، تو میں تو اس طرح تو میں مسلمان نہیں ہوں گا، یہ تو میرے اوپر ہار ہو گئی اس طرح کا اسلام لانا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ لو اپنا سامان ہو تم واپس چلے جاؤ۔ تو یہ گئے، اپنا سامان ان کو واپس کر دیا، یہ گئے، جا کر مکہ پہنچے، ہر بندے کو اس کا سامان دینے کے بعد پوچھا کہ کسی کا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے، اہل مکہ سے کسی کا کوئی حق مجھ پر باقی ہے، لوگوں نے کوئی حق باقی نہیں ہے، کہا تو پھر سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہا اور پھر یہ واپس آئے مدینہ منورہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کی بڑی تعریف فرمائی، کہا کہ اس نے مجھ سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کیا، جب میں نے خدیجہ کا ہار اس کو بھیجا واپس تو یہ اگر چاہتا تو زینب کو نہ بھجواتا، اسے زینب کو بھجوایا، یہ جو صحابہ نے مال دے کر بھیجا تھا تو یہ شرط کہا تھا کہ اگر مجھے آپ کو مال دے دیں تو آپ پھر مسلمان ہو جائیں گے، لوگوں کو کہا میں مسلمان ہوں، اگر چاہتے تو واپس جا کے مکہ میں مسلمان نہ ہوتے، لیکن پھر بھی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ابو العاص پہ رحم فرمائے، اس نے مجھ سے جو بھی عہد کیا اس نے پورا کیا، کتنا الفاظ ہے، کتنا اچھا، کیا ہی اچھا داماد تھا ابو العاص،
کہ اس نے مجھ سے جو بھی عہد کیا اس نے ہمیشہ اس کو پورا کیا. تو خیر وہاں سے پھر حضرت عائشہ یہ آگے مدینہ آ گئے. تو ایک دن کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم گئے, میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کوئی بیمار ہیں اور بیماری کی حال کے اندر وہ اشعار پڑھ رہے, اور بیماری میں جیسے ایک تیز بخار تھا ان کو, اور ان کو یہ اشعار سے ان کو یہ پتہ چلتا تھا جیسے ان کو اپنے گھر سے مکہ سے دوری کی حالت کے اندر جو موت ہے اس کے اوپر جس طرح کوئی بندہ حسرت کا اظہار کرتا ہے. اور حضرت بلال کو بھی بخار ہو گیا تیز, دونوں کو. تو کہتا ہے حضرت بلال نے بھی اشعار پڑھے اور ان اشعار کے اندر یہ تھا کہ میں کب جا کر مکہ کے پہاڑوں کے نام لے رہے تھے, میں اس کو کب دیکھوں گا, میں اس کو کب دیکھوں گا. صحابہ کو ایک تعلق تو اپنے وطن کے ساتھ ہر انسان کو ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو میں نے خبر دی تو آپ نے فرمایا, آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے کہا کہ یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے ایسا ہی محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب ہے, یعنی ہمارے دلوں کے اندر مدینہ کی محبت بھی ڈال دے جیسے, اور یا اللہ مدینہ کی فضا کو صحت بخش بنا دے, اور یا اللہ اس کے بخار کو مدینہ سے نکال کر جحفہ منتقل کر دے. مدینہ سے بہت, یہ تو حضرات بیمار تھے, کہا یہاں سے بخار کو نکال کر, اور یا اللہ اس کے مد کے اندر برکت دے, اس کے سا میں برکت دے. یہ پیمانے تھے جیسا کلو اور دھڑی اور یہ ہوتے ہیں, ان چیزوں میں برکت دے. اور اس کے بعد صحابہ کرام کو جب حضور نے دعا فرمائی تو صحابہ کو مدینہ کے ساتھ بھی ایک خاص اپنے وطن کی طرح کا تعلق ہو گیا. یہاں سے مدنی زندگی کی ابتدا ہوتی جو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع کریں گے, اور اس کے 3 ادوار ہیں, تینوں ادوار پر انشاءاللہ الگ الگ گفتگو ہوگی. مکی زندگی آج پوری ہو گئی الحمدللہ, بلکہ ہجرت بھی ساتھ ہو گئی. اب مدینہ کے اندر کیا ہوا اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ شروع کریں. لاؤ بھائی حدیث